اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمیشہ مسائل فقہ میں زیادہ تر توجہ مدرسے کی مورد ابتلا مسائل کے اوپر ہوتی ہے جو زیادہ تر عام زندگی میں پیش آنے والے ہیں. ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہر خاص و عام، چھوٹے اور بڑے، عورت و مرد سبھی اس کے اندر گرفتار ہیں اس کے فقہی مسائل میں. تو سوچا کہ آج اس کو ایک موضوع بحث بنایا جائے اور اس کے بہت سارے فقہی اور اخلاقی مسائل کو ڈسکس کیا جائے، اور وہ ہے موبائل فون یا سیلولر فون کے اخلاقی اور فقہی مسائل. دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ تاریخ انسانیت کی شاید سب سے بہترین ایجاد جو ہے وہ ٹیلی فون ہے. فون جب ایجاد ہوا تو تاریخ انسانیت کی سب سے بہترین ایجاد تھی، اور خود اس کے ایجاد کرنے والے گراہم بیل، اس کے دماغ میں بھی اس کی وہ اپلیکیشنز نہیں ہوں گی کہ جو میں ٹیلی فون بنانے جا رہا ہوں یہ کہاں تک اس کی ٹیکنالوجی پہنچے گی. وہ بیچارہ تو خود اپنی اس ایجاد کے باوجود ایک فون کال بھی نہ اپنی بیوی کو کر سکا اور نہ اپنی ماں کو کر سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی اور ماں دونوں بہری تھیں، ڈیف. تو بہرحال، اور بلا شبہ ٹیلی فون ایک نعمت ہے، اور نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اسے خدا کی نافرمانی میں نہیں استعمال کیا جائے بلکہ خدا کی فرما برداری اور اطاعت میں استعمال کیا جائے. اور یہ ترقی کرتے کرتے اب سیل فون کی شکل اختیار کر چکا ہے. اب دیکھیے، خود جو سیل فون ہے یا موبائل فون ہے، اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں، اس کے فقہی مسائل بھی ہیں، اس کی کچھ اخلاقیات بھی ہیں. کچھ مسائل کا تعلق اس کے سیٹ سے ہے، خود یہ جو آپ کے ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے سیٹ، اس سے ہے، اور کچھ کا تعلق اس کے استعمال سے. اور یہ فون واجبات میں بھی استعمال ہو رہا ہے، حرام کاموں میں بھی استعمال ہو رہا ہے، مستحبات میں بھی استعمال ہو رہا ہے، مکروہات میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اور مباح کاموں میں بھی استعمال ہو رہا ہے. اور اتنا عام ہے، اتنا عام ہو گیا ہے اب یہ کہ اگر 6 یا 8 افراد پہ مشتمل بھی کوئی گھرانہ ہے تو وہاں یہ 6 یا 8 موبائل نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے 10 یا 12 موبائل کچھ نہ کچھ فالتو بھی گھر میں ساتھ پڑے رہتے ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً 12 کروڑ موبائل ہیں. چائنا کی آبادی سوچیے پاکستان کی 16 کروڑ ہے، اس کی 1 ارب سے متجاوز ہے، لیکن وہاں اتنے موبائل فون نہیں ہیں جتنے پاکستان میں. اس سے ہم لوگوں کی ترقی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چائنا سے کتنے آگے ہیں. یہ بنا تھا ایمرجنسی کے لیے، لیکن جب سے یہ آیا ہے اس نے از خود ہمارے لیے ایک ایمرجنسی کریٹ کر دی. اسے ہر وقت کاندھوں کے فرشتوں کے رامن کاتبین جو ہے اس کی طرح ساتھ لے کر اٹھائے پھرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ واش روم بھی اس کو ساتھ لے جانا ضروری ہو گیا. اتنی لازم و ملزوم چیز یہ بن کے رہ گئی. دیکھیے، اس کے استعمال کو جیسے کہ ابھی آگے چل کے واضح ہوگا کچھ لمٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہر وقت ہاتھوں میں نہ رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ بچوں کو بھی کم سے کم اس کی عادت ہو. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے بہت انتہائی کم عمری سے ان کے ہاتھوں میں چیزیں دے دی جاتی ہیں ہر وقت. ایک تو ریڈیشنز کا مسئلہ ہے جو بھی آگے چل کر ذکر ہوگا، اور
لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایجاد ہم پر حاوی ہوتی جا رہی. لوگوں نے اپنے جسموں کو اس طرح سے کر لیا ہے اور ہر وقت اس کو اپنے جسم کے ساتھ چپکانے کی ایک کوشش کے اندر سارے لوگ جو ہے پوری دنیا مگن. تو بہرحال اب یہ ایک عذاب کی طریق سے بھی ایک اختیار کر گیا. کچھ جب آپ لیکچر ختم ہوگا تو پھر آپ کو خود احساس ہوگا کہ واقعی ہم نے بہت زیادہ اپنے اوپر ان چیزوں کو حاوی کر لیا. ہر وقت ٹیلی فون کا ساتھ، ہر وقت ٹیلی فون کا ساتھ. اچھا کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا، اس سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ جناب یہ گویا موبائل فون کے خلاف بات ہو رہی ہے اور اس کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اس کے استعمال کو پازیٹیولی جو ہے وہ اس کو استعمال کریں اور اس کو لمٹ کریں، کچھ اس کو اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں. یہ آپ کی سہولت کے لیے آیا ہے، یہ آپ کے غلام کے طور پر ہے. اس کو اپنا آقا بنانا، اس کو اپنے پر مسلط کرنا صحیح نہیں. اور نہ اس قسم کی کوئی ضرورت ہے، نہ پوری مکمل طور پر بندش ہو، اور نہ یہ کہ یہ ٹیلی فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ یہ ہم پر اتنا حاوی ہو جائے کہ گویا ہم اس کے غلام ہیں اور وہ ہمارا آقا بن گیا. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ دیکھیے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو 5 افراد اگر ایک وقت میں ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں بات چیت کے بجائے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور سب لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن اس میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. فاصلے سمٹنے کے بجائے فاصلے بڑھ رہے ہیں. اور یہ سیل فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے. اور فضول جو معمولات ہیں اس کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اس میں بن رہا ہے. فضول معلومات بھی، بہت ساری چیزیں دیکھیے، معلومات ایسی جن کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، فضول معلومات. اور روایات میں ایسے علم سے پناہ مانگی گئی جو نفع بخش علم نہ ہو. اب اس کا وقت نہیں ہے ورنہ اس کی تفصیل میں بھی جاتے. نفع بخش علم، یہ اتنی فضول معلومات انٹرنیٹ کے ذریعے یا موبائل فون، اب تو خیر موبائل فون کے اندر ہی انٹرنیٹ بھی آ گیا ہے کہ بلکہ گھروں میں یہ بھی ہونے لگا. ایک صاحب نے تو اپنی بیوی کا نام گوگل رکھ دیا ہے. بتا رہے تھے، کہہ رہے ہیں وجہ پوچھی کیوں رکھا ہے، کہنے کا مسئلہ ہے کہ ایک سوال پوچھو تو 50 جواب ملتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہی نام رکھا. تو بہرحال سامنے ہونے کے باوجود ٹی وی پر بھی یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپس میں ویسے بات نہ کرو، ٹیکسٹ میسیجنگ کے ذریعے بات کرو. شوہر و بیوی بھی ہیں جو ٹیکسٹ میسیجنگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں اور براہ راست بات نہیں کر رہے ہیں. اور یہی چیز اشتہارات وغیرہ کے اندر بھی مسلسل سکھائی جا رہی. اور بجائے اس کے کہ لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھیں، آپس میں قریبی رشتہ داروں سے زیادہ وہ موبائل فون کی اسکرین کے اوپر ان کی نگاہ ہوتی. اور جو شادی شدہ خواتین، ان کے متعلق تو پہلے سے ہی بات مشہور ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے شوہروں کو نظر بھر کے نہیں دیکھتی. اگر دیکھتی ہیں تو فقط اس وقت جب ان پر کچھ شک ہوتا ہے ان کو. تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے، اور باقاعدہ سروے بھی کیے گئے. دیکھیے یہاں پر بہت سے نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ موبائل فون کے متعلق، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتے. بہت سے لوگوں سے یہ بھی پوچھا گیا تو بڑی تعداد نے ابھی ان کے سامنے ایک آپشن رکھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اپنا دوست قریبی زیادہ عزیز ہے یا موبائل فون، کس کا انتخاب کریں گے؟ اس نے کہا موبائل فون کا. صرف 1% سروے کے مطابق لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں. اور نوجوانوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا ہمارے لیے تصور ممکن نہیں رہا. تو اب آ جائیے، اب اس کے کچھ فقہی مسائل بھی ہیں، کچھ اس کی اخلاقیات بھی ہیں، وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے فقہی مسئلے کیا ہیں جو سلسلے میں لوگوں کو پیش آتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ موبائل فون کی جو رنگ ٹون ہے، جس وقت آپ کے پاس کوئی فون آتا ہے تو اکثر افراد نے اس کے اندر جو گانے ہیں ان کی رنگ ٹون جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر رکھی، اور مختلف کمپنیز کی طرف سے اب یہ آپشن بھی آتا ہے کہ اتنے پیسے پے کریں اور اپنے پسندیدہ گانے کی جو ہے رنگ ٹون اس کے اندر ڈلوا لیں. تو یہ کیونکہ جو گانے ہیں اور فلمی گانے یا اور غزلیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو محفل لاہو و لعب سے نہ صرف مناسبت رکھتی ہیں بلکہ اس کا حصہ ہی ہیں.
یعنی وہ آوازیں جو آپ کی گانوں کی صورت میں آ رہی ہیں، تو ایسی رنگ ٹون اس کے اندر ڈلوانا اپنے فون میں یا لگا کر رکھنا کہ جس سے دوسرے کو گانے کی آواز آئے، تو اس کے تو حرام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے ایسی موسیقی جو موسیقی لہوی ہو، جو گناہ کی محفلوں سے سازگار ہو، جس طریقے سے محفل لہو و لعب میں گلوکار وغیرہ جو آواز نکالتے ہیں اور جو جن آلات سے جس طرح کی آواز نکالی جاتی ہے جو ان محفلوں سے سازگار، ایسی کوئی بھی رنگ ٹون ڈلوانا یہ حرام ہے۔ ہاں البتہ جو عام رنگ ٹونز ہوتی ہیں، جیسے عام طور پر کیونکہ مشہور ہے تو نام لینے میں حرج نہیں، جیسے نوکیا کی ایک رنگ ٹون ہے، اور کیونکہ یہ محفل لاہو و لعب سے مناسبت نہیں رکھتی یا اس طور پر یعنی یقین نہیں ہے کہ یہ محفل لاہو و لعب سے مناسبت رکھتی ہے یا نہیں، شک کی حالت بھی اگر ہو تو اس صورت میں بھی ایسی رنگ ٹون کو ڈلوایا جا سکتا، لیکن گانوں والی رنگ ٹون نہیں ہونی چاہیے، یا ان گانوں کی موسیقیاں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں جو محفل لہو و لعب میں جو آواز نکالی جاتی ہے آلات موسیقی وغیرہ بجا کر اس سے سازگار رکھتی ہیں، تو اس کو بھی نہیں، نہ صرف یہ کہ سنا نہیں جا سکتا، اور اس کو اس طرح سے لوگوں کو سنوانا کہ وہ جب بھی آپ کی کال ریسیو کریں اس سے پہلے وہ اس چیز کو جب بھی آپ ان کو فون کریں تو ایک مخصوص اس قسم کی جو رنگ ٹون یا جو ہے وہ لوگوں کو سننی پڑے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اچھا اب دیکھیے اس غلط استعمال نے نہ صرف یہ کہ مساجد کا تقدس پائمال کیا ہے، بلکہ امام بارگاہوں کا تقدس، بلکہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا تقدس بھی پامال کیا۔ یعنی جس وقت وہاں کی مقدس فضاؤں میں یہ جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع آتا ہے، اور اکثر ہم لوگوں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ جو افراد یہاں سے جاتے ہیں انہوں نے اپنی رنگ ٹون بدلی نہیں ہوتی تو مسجد نبوی میں جو ہے ایک دم سے فحش گانوں کی ٹون جو گانے ہیں وہ بجنے شروع ہو جاتی ہیں، یعنی وہاں کو انہوں نے آلودہ کر دیا۔ ابھی حاجی یا عمرہ کرنے والا خانہ کعبہ کو پکڑ کر اس کے پردے کو پکڑ کر رو رو کر دعا کر رہا ہوتا ہے، اور اسی وقت اس فحش گانے یا لاہو و لعب والی موسیقی وہ اس کی رنگ ٹون بجنا شروع ہو جاتی۔ اور روایات میں آخری زمانے کی نشانیوں میں بھی چیز بتائی گئی ہے کہ حرمین میں بھی آلات موسیقی ظاہر ہو جائیں گے۔ اب ضروری نہیں کہ وہاں پر باقاعدہ کوئی گٹار اور طبلہ سارنگی لے کر جائے، بلکہ یہی آلات موسیقی کی طرح سے کہ اس میں موسیقی کی آوازیں، گانوں کی آوازیں، فحش قسم کے جو حرام ہیں وہ وہاں پر آوازیں جو ہیں مستقل گونج رہی۔ جی اچھا، آواز تیز کروانی، تھوڑی سی آواز تیز کر دی۔ تو حرمین میں آلات موسیقی کا ظاہر ہونا یہ خود نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اچھا اسی طرح سے ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے، یہ تو رنگ ٹون کا آپ نے سنا، ابھی ایک ٹیلی فون کو جس وقت آپ ہولڈ کرواتے ہیں اس وقت بھی ایک رنگ ٹون ہوتی ہے، اور ایک موسیقی کا مسئلہ عام فون میں بھی ہوتا ہے اور سیل فون میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے مسئلہ اس کا بھی وہی ہے کہ اگر گانوں یا محفل لاہو و لعب والی موسیقی کی آواز آ رہی ہے تو صحیح نہیں، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس وقت آپ ہولڈ کرواتے ہیں اور آپ کے اختیار میں بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ اگر محنت کر کے تلاوت قرآن والی کوئی رنگ ٹون ڈلوا لیں، کوئی منقبت والی رنگ ٹون ڈلوا لیں، کوئی نعت والی رنگ ٹون، تو کم سے کم جس وقت آپ ہولڈ کروا رہے ہیں کسی کو تو وہ جب تک اس کے کان میں آواز مثلا تلاوت قرآن کی 2-3 آیتیں بھی اگر چلی گئی تو سوچیے کہ آپ کو ثواب کتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ لوگ مسئلہ یہ کہ ثواب کے حریص نہیں رہے، اس کا ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا، جہاں پر ہمیشہ زندگی گزارنا ہے وہاں کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ ہاں تھوڑے 10-15 روپے بھی کسی پیکیج میں اگر بچتے ہیں تو اس کی طرف لپک کر جاتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں کہ ہم نیکیاں کیسے حاصل کریں تو اپنے ٹیلی فون کے ذریعے بھی اس طرح سے نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ آگے چل کر اس کا ذکر بھی ہوگا۔ اچھا اسی طرح سے ایک سوال لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا رنگ ٹون میں مثلا تلاوت قرآن، نعت، نوحہ یا منقبت لگائی جا سکتی ہے؟ تو جی ہاں، یہ تو لگائی جا سکتی ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے اور لوگ لگاتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ اس کے بعد والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تلاوت قرآن ہم کو پتہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے، ایسی رنگ ٹون اس کے اندر ڈلوائی جا سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے جو آج کل کی کیا رنگ ٹون میں جب تلاوت قرآن آ رہی ہے تو درمیان سے اس کو کاٹ کر فون کال ریسیو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں یہ توہین میں تو نہیں جا رہا ہے، اور کچھ افراد نے اس کو ایسا توہین والا مسئلہ بنانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ ابھی تک عرف کے اندر
قرآن کی توہین اس کو سب لوگ قرآن کی توہین نہیں سمجھتے ہیں، صرف چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنے تئیں سمجھا ہے اور زبردستی لوگوں کو اس کے اوپر اپنی رائے کو تھوپنے کی کوشش کی ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن کی پوری آیت کا سننا ہمیشہ نہ صرف ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھار پڑھنا بھی ضروری نہیں ہوتا. آدھی آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے، آدھی آیت سنی بھی جا سکتی ہے. اور بہت سے تو نمازوں کے مسائل میں ایسے مسئلے پیش آتے ہیں کہ اگر پورا سورہ یاد نہیں ہے تو کچھ آیتیں بھی اگر یاد ہیں یا کچھ آیتوں کے حصے بھی یاد ہیں تو بعض اوقات اتنا ہی پڑھنا ضروری ہوتا ہے. وہ اپنے جگہ پر جب نمازوں کی قرات کے مسائل کے اندر ہم پڑھیں گے اس کو تو اس وقت اس کو ڈسکس کریں گے. تو بہرحال درمیان سے اگر تلاوت قرآن کی آواز جو بھی آ رہی ہے اس کو اگر ہم کاٹ کے اور فون کو ریسیو کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ضروری نہیں کہ ہم پہلے پوری آیت کو سن لیں اور اس کے بعد اس کو ریسیو کریں، یہ ضروری نہیں. لیکن کچھ مسلسل لوگ اس کے خلاف ایس ایم ایس بھی کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو ان کی اتنی توجہ نہ کریں اس بات پر. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ موبائل فون کو اپنی جو پینٹ یا کوئی بھی اس طرح کا لباس پہنا ہوا اس کی پچھلی پاکٹ یا جیب میں رکھنا کیسا، جبکہ اس کے اندر یہ مقدس چیزیں سیو ہوئی ہوتی. بعض اوقات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مثلا جس میں تلاوت ہے اس میں قرآن بھی ہے، اس میں اور دعائیں بھی ہیں، تو کیا اس کو اس انداز سے رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس کے اندر بھی مسئلہ وہی ہے کہ اگر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد عرف کی اس کو اگر توہین سمجھے تو پھر شاید یہ مسئلہ حرام میں چلا جائے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہے، اور فی الحال ایسا نہیں ہے کہ اس کو توہین میں سمجھا جائے، لوگوں کے عام طور پر قرآن کے اندر پوری دنیا میں مسلمان اب عام طور پر تلاوت قرآن بھی بلکہ مصحف ہاتھ میں کم لیے ہوئے نظر آتے ہیں. وہاں پر ہمیں زیادہ اس قسم کا نظر آ رہا ہے مکہ مدینے میں بھی کہ اس کے اندر ہوتا ہے اور آرام سے اسی میں تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں. تو موبائل فون میں یہ سب چیزیں عام ہیں، تو اس کو اپنی پچھلی پاکٹ وغیرہ میں رکھنا اس سے کوئی توہین کا فی الحال ایسا کوئی سبب نہیں ہے، اور اگر کوئی رکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اب یہی موبائل فون جس میں قرآن ہے، دعائیں اور احادیث، کیا ہم ایسے فون کو ٹوائلٹ میں لے جا سکتے ہیں؟ اپنے ساتھ لے جانا کیا یہ اس میں توہین میں تو شمار نہیں ہوگا؟ کیونکہ بہت سے سفر بھی درپیش ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہر وقت ساتھ ہوتا ہے. اب موبائل فون باہر کس کو دے کے جائیں، ٹوائلٹ جانا بھی پڑتا ہے. تو دیکھیے اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر لوگ اس کو توہین شمار کریں تو پھر یہ حرام ہوگا. لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو تمام کا تمام پورا کا پورا معاشرہ چیخ پڑے اور بہت زیادہ اس کے اوپر اپنے ری ایکشن کا اظہار کرے. تو اس صورت میں فی الحال بھی جب تک ایسا کوئی ماحول نہیں بنتا، اگر اس کو ٹوائلٹ میں لے بھی جائیں تو کیونکہ توہین کا سبب نہیں ہے فی الحال، اور معاذ اللہ کوئی نجس ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن جو مصحف ہے اس کے احکام الگ ہیں، اور ویسے ہی اس کے اندر اگر کوئی چیز فیڈ ہوئی ہے تو اس کے حکم جو ہے وہ تھوڑا الگ ہو جائے گا اور اس کو لے جانا حرام نہیں بنے گا. اچھا، اسی طرح سے بس اس کا خیال رکھا جائے. بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایسا ہوا جیسے کہا جاتا ہے کہ صاحب ٹوائلٹ گئے تو برابر والے اس کے اندر کوئی عربی تھا جو کہ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا. جب وہ باہر نکلا تو ہمارے پہاڑی علاقے کے صاحب تھے، انہوں نے باہر نکلتے اس آدمی کو مارنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا بھائی کیوں مارے اس کو؟ کہنے لگے یہ وہاں بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا. اچھا، وہ عربی میں بات کر رہا تھا بیچارہ. تو بس ایسے افراد سے ذرا احتیاط کی جائے اگر افراد میں اس قسم کے ہوں تو. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی کبھار ٹیلی فون جو ہے ہمارا، یہ موبائل فون، سیلولر فون، یہ ٹوائلٹ میں گر جاتا ہے. ٹوائلٹ میں گرنے سے مراد یہ ہے کہ کموڈ میں گر گیا، WC میں گر گیا، کسی بھی جگہ، یا نجاست سے آلودہ ہو گیا. تو کیا ہمیں واجب ہے کہ اس کو پانی سے پورا دھویا جائے اور اندر سے کھول کے بھی اس کو پورا پاک کیا جائے؟ تو ایسا کرنا اگر توہین کا سبب بن رہا ہے تو بہرحال قربانی شاید اس کی دینی پڑ جائے. ویسے تو وہ پورا بھیگ ہی چکا ہے، یعنی لوگوں کو صرف توہین کے اعتبار سے. لیکن ویسے اگر دیکھا جائے کہ اگر توہین نہ ہو تو پھر اس کو پاک کرنا واجب نہیں. وہ مصحف کا حکم الگ ہے، یا خود حروف قرآن جس وہ نجاست سے اگر آلودہ ہو جائیں تو اس کو نکالنا بھی واجب ہوتا ہے اور اس کو پاک کرنا بھی واجب ہوتا ہے. لیکن مصحف والا حکم اس کے اوپر نہیں جاتا.
لیکن یہ کہ اگر پھر بھی لوگ بہت ناراض ہو رہے ہوں یا بہت زیادہ اس کو توہین شمار کر رہے ہوں تو ایک الگ مسئلہ ہو سکتا. اچھا، اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بغیر وضو وہ حروف قرآن کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتے یا اللہ کے نام کو، لیکن ہم موبائل فون کی اسکرین پر جو قرآنی آیات آتی ہیں یا احادیث لکھی ہوئی آ رہی ہیں یا اللہ کے نام، چلیں احادیث میں تو ایک مسئلہ کہ عام حالات میں بھی اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے بلا وضو، لیکن اللہ کا نام کوئی ڈسپلے ہو رہا ہے تو کیا اس کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جبکہ موبائل فون پہ وہ چیز ڈسپلے ہو رہی ہے. مثلا تلاوت قرآن ہم کر رہے تھے اور اس کے اوپر یہ قرآن کے حروف ڈسپلے ہو رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو بغیر وضو ہاتھ لگایا جا سکتا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سیلولر فون ہے ہمارے پاس، اس کی اسکرین پہ جو قرآن کی آیات ڈسپلے ہو رہی ہیں اس کے لیے پہلے ہم وضو کر کے آئیں، اور اس پہ اب تو ٹچ اسکرین والے ہیں، صفحہ پلٹنے کے لیے بھی آپ کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے درمیان میں اس کے، تو یہ ضروری نہیں اور واجب نہیں آپ کے لیے. تو یہ ایک مسئلہ ہوا. اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دوران نماز یا نماز جماعت مثلا ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک دم سے ہمارا موبائل فون بجنے لگے تو کیا اسے سائلنٹ کیا جا سکتا ہے یا اسے سوئچ آف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ نماز جماعت میں سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کو باہر نکالا یا سوئچ آف کرنے کی کوشش کی تو اتنا معمولی سی حرکت کرنا بھی ہمارا جو ہے اس میں شمار شاید ہو جائے کہ ہماری کہیں نماز باطل نہ ہو جائے. اتنا فعل قلیل جسے کہا جائے اس کو بھی مبطل نماز بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اور مسلسل پوری نماز جماعت کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے افراد یا آپ عام حالات میں بھی خود آپ کی اپنی نماز بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ موبائل فون کو اپنی جیب سے باہر نکال کر یا جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کو نہ صرف سائلنٹ کر سکتے ہیں، سوئچ آف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ جتنے اب پہلے کوشش تو یہ کریں کہ ایسی نوبت نہ آئے پہلے سے سوئچ آف یا اس کو سائلنٹ پہ کر کے رکھیں. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے اور آپ کو اس میں تھوڑی بہت حرکت کرنی پڑ جائے تو بہرحال نماز میں جتنی آپ غیر ضروری حرکات کرتے ہیں اس سے نماز کا ثواب تو کم ہوتا ہے، مکروہ ہو جاتی ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے اس کا، لیکن بہرحال جو خشوع و خضوع جو لوگوں کا کم ہوگا اور سارے لوگ ڈسٹرب ہوں گے اس سے تو کم بچت ہو جائے گی. تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو سائلنٹ یا سوئچ آف کر سکتے ہیں. تو دوران نماز بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ موبائل فون سے جو قرآنی آیات یا احادیث ہوتی ہیں ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیات کو ڈیلیٹ کرنا یہ بڑا توہین کا سبب ہے، جبکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. موبائل فون میں اگر قرآنی آیات ہیں، میسج باکس ہمارا جو فل ہو گیا ہے اور ہم ایسی بہت ساری چیزیں دن و رات ریسیو کرتے ہیں تو اس کو ڈیلیٹ کرنے میں کوئی شرن کوئی بھی قباحت نہیں اور ڈیلیٹ کیا جا سکتا اور یہ توہین کا بھی کوئی سبب نہیں بنتا. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور یہ پیش آتا ہے، یہ تو آپ نے سن لیا کہ اس کو ڈیلیٹ کرنا جائز ہے، کہ موبائل فون کی جو ریکارڈڈ اذان ہے کوئی، مثلا وہ گھروں میں لوگوں نے الارم کلاکس میں لگائی ہوئی ہے، اب وہ اس میں اذان آ رہی ہے کوئی جو پہلے سے ریکارڈڈ ہے، ہم نے ٹائم فکس کیا ہوا تھا، تو کیا وہ کافی ہے اس کا سننا؟ یہ بھی اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں. یا نماز کے لیے ہم الگ سے اذان کہنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے اور آپ کو نماز میں اذان کہنے کا جو استحباب ہے اس کے لیے الگ سے اذان کہنی پڑے گی. یعنی اس ریکارڈڈ اذان کو سننے کا ایک الگ ثواب آپ کو مل جائے گا کہ اس قسم کے الفاظ جو مقدس ہیں وہ آپ کے کانوں کے اندر جا رہے ہیں اور اس کا ایک الگ ثواب ہے. لیکن خود جو استحباب نماز کے لیے اذان دینے کا ہے وہ اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب آپ خود اذان دیں. تو چاہے خاتون ہوں یا کوئی مرد ہوں، اس کو خود اذان دینے کا ثواب وہ زیادہ ہے اور یہ موبائل فون کی ریکارڈڈ اذان اس استحباب کو حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں. اور یہ بہت چیزیں اب کامن ہو گئی ہیں اور ایسے موبائل بھی آ گئے ہیں جس کے اندر ان مخصوص ٹائمنگز کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ اذان آ رہی ہوتی. اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ بچے کی پیدائش پر جو اذان و اقامت دی جاتی ہے تو موبائل کے فون کے ذریعے اگر ہم اسے کان تک بچے کے پہنچا دیں، مثلا جیسے ٹی وی وغیرہ میں بھی دکھاتے ہیں کہ جناب وہ کسی جگہ اور ہیں دادا یا نانا اور بچے کی پیدائش کسی اور جگہ ہوئی ہے تو بچے کے کان تک انہوں نے موبائل فون لے گئے اور وہ دادا یا نانا کسی اور جگہ سے اذان دے رہے ہیں، تو کیا یہ مستحب عمل ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، اس کا ثواب مل جائے گا؟ تو اس میں جی ہاں ثواب مل جائے گا. ایک تو لائیو کال ہے ظاہر ہے وہ،
اسی وقت وہ دی جا رہی ہے، خود ان صاحب کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں، کسی اور جگہ بھی ہوں اور کان تک آواز اس کے پہنچ جائے تو اذان و اقامت کا ثواب مل جائے گا۔ تو عام طور پر کہ ابھی آواز نہیں آ رہی، ریکارڈڈ کا ثواب نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ وہ والا استحباب والا ثواب نہیں، الگ سے ثواب جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا خود کہنے کا یا سننے کا بھی الگ ثواب ہے، لیکن جو خاص اس وقت کا جو مستحب ہے وہ یہ کہ کوئی بھی اس جو موقع پر موجود ہو اس وقت بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ تو اس طرح سے پہنچانا لائیو اگر ہو تو یہ ثواب جو ہے وہ ملے گا، اور اگر وہ نہیں ہے بہتر تو یہی ہے کہ جس وقت وہ خود موجود ہوں اور اسی جگہ پر اگر کہا جائے تو وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا دوران نماز وہ سورہ جو زبانی یاد نہیں، کیا ہم وہ موبائل فون کی اسکرین پر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا لوگ نماز وحشت قبر پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو پوری آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی، اور کچھ اور ایسے سورے وہ پڑھنا چاہتے ہیں جو عمل کوئی کسی نے بتایا کہ جناب آپ سورہ یاسین پڑھیں اور فلاں سورہ پڑھیں، وہ یاد نہیں۔ تو دوران نماز اگر ہم موبائل فون کی اسکرین کے اوپر دیکھ دیکھ کے اس کو سورے کو پڑھتے رہیں تو کیا صحیح ہے؟ تو جواب ہے کہ ہے تو صحیح، جائز ہے، البتہ کوئی چیز دیکھ کر پڑھنا نماز میں یہ ثواب نماز کو کم کر دیتا، ثواب آپ کو ملے گا لیکن کم ملے گا۔ زبانی یاد ہو تو صحیح، اور یہ خالی صرف اسی کا مسئلہ نہیں ہے کہ موبائل فون کی اسکرین دیکھنے کا، یہ نارملی بھی یہ نمازوں کے مسائل میں آتا ہے کہ کوئی بھی چیز دیکھ کر پڑھنا اس سے ثواب نماز جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک دماغ میں رہے۔ اور البتہ اب تو بہت سارے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں خانہ کعبہ میں بھی جو تراویح وغیرہ ہو رہی ہیں، اور عام مسلمان وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو اپنے موبائل فون کی اسکرین کے اوپر دیکھ دیکھ کے بھی اس تلاوت کو ساتھ ساتھ تلاوت کرتے جاتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کراہیت ہے، یہ مسئلہ بتانا تھا۔ اور اسی طرح سے مثلا بہت سارے دعائے قنوت میں آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ جناب دعائے ابو حمزہ صومالی کی بڑی تاکید ہے۔ اب دعائے ابو حمزہ صومالی تو کسی کو یاد نہیں ہو سکتی، بڑی مشکل ہوتی ہے اس کو یاد کرنا، یاد تو ہو سکتی ہے، علماء کرتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ مثلا اگر ہم قنوت میں ہاتھ اٹھا کر موبائل فون ہاتھ میں اور دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھ رہے ہوں اس کو دیکھ کر، تو اچھا ہے، ثواب بھی ملے گا آپ کو، لیکن یہ کہ ثواب نماز جو ایکچوئل آپ کو جو بغیر دیکھے پڑھتے اس سے کم ملے گا۔ تو نماز میں کوئی بھی چیز دیکھ کر پڑھنا اسے ثواب نماز کم ہو جاتا ہے، یہ ایک عمومی مسئلہ نمازوں میں پہلے سے چل رہا۔ اچھا، اسی طریقے سے اکثر لوگ آج کل موبائل فون کے ذریعے قبلے کا تعین کرتے ہیں اور اس پر یقین کر کے ہی نماز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ موبائل فون کے ذریعے قبلے کا تعین کریں اور اسی پر یقین کر کے اسی سے نماز پڑھیں؟ تو آج کل موبائل فون کے اندر اس قسم کے سافٹ ویئرس وغیرہ یا کچھ ڈاؤن لوڈڈ ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو اس کے اوپر اطمینان ہے کہ بالکل صحیح بتا رہا ہے تو اس کے مطابق نماز پڑھی جا سکتی ہے قبلے کا تعین کر کے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایئر لائنس میں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی اسکرین پر مستقل قبلے کی سمت بتائی جا رہی ہوتی، کچھ مسلمان ایئر لائنس، تو اس پر بھی اعتماد کر کے وہ قابل اطمینان ہوتے ہیں، اور یہ سافٹ ویئر بھی عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ قابل اطمینان ہے، تو ان کے اوپر یقین کر کے قبلے کا تعین کر کے اس کے مطابق نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ ہو تو زیادہ اچھا ہے، جیسے کہ ہم نے قبلے کے احکام میں بیان بھی کیا تھا شروع کے نمازوں کے جب مسئلے بیان ہو رہے تھے، بہترین نماز کیسے پڑھیں، کہ اس میں ذرا تحقیق کر لینا بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ بالکل صحیح طور پر قبلے کا تعین کر کے نماز پڑھیں، تو اس میں یہ کافی معاون ثابت ہو سکتا ہے اس قسم کے موبائل فون میں اگر سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جو ایس ایم ایس پر جو احادیث یا مسائل فقہ ہمیں ریسیو ہوتے ہیں، کیا ہم انہیں دوسروں کو فارورڈ کر سکتے ہیں؟ ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ بالکل صحیح مسئلے ہیں یا سورس اس کی ایسی ہے کہ وہ بالکل آپ کو اطمینان ہے، تو آپ اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں۔ اب میں بہت سارے دیکھتا ہوں کہ جو ہمیں موبائل فون پہ جو ریسیو ہوتے ہیں لوگوں کے، کچھ ایسی احادیث کے جو کہ اب کم سے کم میرے جیسے ایک حدیث بہت آج کل انٹرنیٹ پہ بھی ہے اور موبائل فون پہ بھی بھیجی جاتی ہے، اور وہ منسوب ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم،
کہ اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے پردے کا عادی بناؤ تاکہ بڑے ہو کر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے. یہ کسی جگہ یعنی اگر کوئی ہو تو مجھے کہیں سے لا کر پیش کرے کہ یہ کس جگہ پر یہ والی روایت جو ہے وہ موجود ہے. تلاش بسیار کے باوجود بھی جس حد تک ہم کر سکتے تھے لیکن ہمیں اس قسم کوئی روایت جو ہے وہ نہیں ملی. تو اس طرح سے جو لوگ مختلف چیزیں جو ہیں پھیلاتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی میں جو مفکرین ہیں ان کے اقوال کو ائمہ کے اقوال بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. بعض اوقات ہمارے نوجوان کسی بھی عالم کی تقریر میں کوئی چیز سنی, اب عالم نے کوئی مثلا امام کی حدیث بیان کی, اس کے بعد اس نے اپنا جملہ کوئی ساتھ میں لگا دیا اور انہوں نے پوری حدیث امام کی بنا کر اس عالم کے قول کے ساتھ وہ ہر ایک کو پورے زمانے میں بھجوانی شروع کر دی. بعض اوقات ادیبوں اور شاعروں کی باتوں کو ائمہ سے منسوب کر کے لوگ اس کو میسج بنا کر لوگوں میں چلاتے ہیں. اور سوچ لیجئے کہ بہرحال حالت روزہ کے اندر جبکہ آپ کو اطمینان بھی نہیں ہے, یقین بھی نہیں ہے, بس کسی نے کہا امام کا نام ساتھ میں لکھا ہوا ہے, اور میں نے تو ذاتی طور پر بھی تحقیق کی, جو حوالے بھی اگر لکھے آپ کہیں گے بھائی حوالہ بھی ساتھ تھا, تو یقین کیجئے کہ 80-90% وہ حوالے بھی غلط تھے. تو بہرحال یہ اس انداز سے اس کو پروپوگیٹ کرنا بغیر سوچے سمجھے, ہر چیز میں انسان کتنی تحقیق کرتا ہے, معمولی باتوں کے اندر کون سے اسکول میں اپنے بچے کو داخل کراؤں, کس جگہ پہ جو ہے جانا بہتر ہے, کون سا اسکول بہتر ہے, کون سا ٹیوشن سینٹر بہتر ہے, کون سا ٹیچر بہتر ہے, کتنی مغز ماری جو ہے والدین کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سلسلے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے, بس لاوالی کے ساتھ جو چیز ریسیو ہوئی اور آگے بڑھا دی. یہ حرام بھی ہو جائے گا اس انداز سے کرنا. اگر سورس قابل اطمینان ہے تو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں اس کو, یعنی آپ کو یقین اور اطمینان ہے کہ چیز صحیح ہے, لیکن حالت شک میں مشورہ یہ ہے کہ اس چیز کو فارورڈ نہ کریں. اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شیعت سے متعلق جو خبریں ہوتی ہیں ان کو موبائل فون کے ذریعے دوسروں کو فارورڈ کرنا. وہ آپ سنتی ہیں نا کہ حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے, کسی شخص کے بھی لیے بھی جھوٹا ہونے کے لیے بہت کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے, یعنی تحقیق بھی نہیں کر رہا ہے اور سنی سنائی بات, ادھر آپ کو کوئی خبر ملی شیعت کے حوالے سے, ادھر آپ نے فوراً اس کو جو ہے دوسروں میں پھیلا دیا. ابھی 2-1 روز پہلے ایک موبائل فون پہ میسج ریسیو ہوا جسے لوگوں نے بے تحاشا لاکھوں کی تعداد کے اندر جو ہے لوگوں تک پھیلا دیا کہ مثلا آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا ہے کہ آج کی رات سورہ حشر جو ہے وہ ضرور پڑھی جائے, کیونکہ حضرت سکینہ کے روضے کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا, ان کی قبر کشائی کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی نیست و نابودی کے لیے سورہ حشر پڑھنا بہت اچھا ہے. لیکن زبردستی آیت اللہ سیستانی تک اس چیز کو جو ہے وہ لے کر جانا, اس طرح کی خبریں بنا کر, اور ابھی میں آگے چل کے آپ بتاؤں گا ابھی خاص سازش کے تحت بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ دماغ میں ہم کو رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی خبروں کو فارورڈ نہ کریں. اچھا یہ ہے کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے, یہ دماغ میں ہونا چاہیے ہمارے. شیعت سے متعلق کن خبروں یا باتوں کو شیئر کرنے میں احتیاط کرنی ضروری. ایک تو ہر چیز کو شیئر کرنا ہر وقت ملتے ہی بس دوسروں تک پہنچا دینا اگلے ہی سیکنڈ میں. یہ کس حکیم نے مشورہ دیا ہے آپ کو کہ اس قسم کا کام کریں؟ اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں. تو کون سی احتیاطوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو خاص طور پر وہ چیزیں جس میں کسی بھی اعتبار سے آپ کی کوئی لوکیشن, آپ کا سی وی, بہت سارے لوگ اس قسم کے ہیں کہ مثلا یہ آتا ہے کہ جناب شیعہ نوجوانوں کے لیے ملازمتیں اور جابز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, سب لوگ اپنا سی وی اس پہ بھیجیں. اب سارے نوجوان اپنا پورا ڈیٹا, سی وی, پوری لوکیشن, گھر کا ایڈریس, ٹیلی فون نمبر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ جو ہے وہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ پتہ نہیں کس جگہ بھیجنے, کیا ہے, کون جمع کر رہا ہے اس کو, کون آپ کے خلاف استعمال کرے گا. تو عام طور پر اس قسم کا کوئی بھی ڈیٹا جس میں آپ پرسنل کوئی انفارمیشن جو ہے مانگی گئی ہو, آپ ہرگز بھی, بلکہ اس کے اوپر بھی اپنے اسٹیٹس وغیرہ کے اوپر بھی اپنی اس طرح کی کوئی چیز شو نہیں کرنی چاہیے آپ کو, جو آج کل حالات چل رہے ہیں. تو لوگوں کو بھی مشورہ دیں, نوجوانوں کو بھی دیں. ٹھیک ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے, لیکن مکمل اطمینان کے ساتھ اور معتبر اداروں کے ذریعے ہی یہ ریکروٹمنٹ وغیرہ کا کام کریں. جو آپ کے معتبر ادارے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں کہ آپ کا ڈیٹا کسی اور افراد کے ہاتھ میں نہیں جائے گا. لیکن لوگ بالکل لاپرواہ ہیں اس سلسلے میں, اس وجہ سے یہ چیزیں آپ کو لوگوں کو بتانی. اور اب اسی طرح سے ایک اور احتیاط یہ کہ عام طور پر آج کل یہ بڑا دیکھنے میں آ گیا
کہ ہمارے نوجوان غیرت دلانے والے میسج بہت کرنے لگے. کب تک بیٹھے رہو گے, کب کوئی مختار بن کے تم میں سے نکلے گا. جو اس قسم کے جوشیلے نوجوان یہ کام اپنے ہاتھوں میں نہ لیں, اور اس قسم کے میسج اگر آپ کو آ جائیں کبھی فارورڈ نہ کریں. دیکھیے اس سے مایوسی بہت پھیلتی, یہ مایوس کن چیزیں. اور مثلا کوئی منچلا غیرت میں آ کر بے گناہ افراد کو نقصان پہنچانے لگے آپ کے, تو اس میں بھی آپ حصے دار ہو جائیں کہ علماء کا کام ہے کب ان کو کال دینی ہے, کب نہیں دینی, کب آپ کے لیے کی کیا ذمہ داری ہے. یہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی ذمہ داریوں کو تعین کریں. اچھا, اسی طرح سے بلکہ اس پہ بھی اعتراض ہونے لگتا ہے. مثلا خود ہمارا مدرسے کا فیس بک کا جو پیج ہے, شرعی احکام ڈسکس ہوتے ہیں, احادیث ڈسکس ہوتی ہیں, مسائل فقہ ڈسکس ہوتے ہیں, تو فوراً لوگوں کے کمنٹس فوراً آ جاتے ہیں کہ جناب یہ وقت ان چیزوں کا نہیں. یعنی وقت ان چیزوں کا نہیں تو کیا مطلب نماز پڑھنی بند کر دیں, روزے رکھنے ترک کر دیں, حج کے اوپر نہ جائیں, صدقات دینے بند کر دیں, دین کے اوپر عمل معطل کر دیں. اور آپ نے جو صاحب اعتراض کرے انہوں نے خود کون سا معطل کیا ہے؟ وہی حلوے, بریانی, قورمے سب کھا رہے ہیں, لوگوں سے ملنے بھی جا رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ مسائل فقہ جس جگہ پر آ جائیں, کوئی حدیث ڈسکس ہو جائے کہ یہ وقت ان چیزوں کا نہیں, تو وہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے. تو آپ بھی اس وقت فیس بک پہ بیٹھے جو کمنٹ لکھ رہے ہیں یہ والا وقت نہیں, کچھ اور کام کرنا چاہیے تھا آپ کو. خیر, تو بہرحال اس قسم کی چیزیں جو اگر آ جاتی ہیں تو یہ لوگ فوراً دوسرے کو فارورڈ کرنے لگتے ہیں, ایسے اپنے اسٹیٹس اس کے اوپر لگاتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ. یا مثلا اس طرح کی افواہیں, قتل و غارت گری کی فوراً خبر آتے ہی بس سب کو اطلاع مل جائے, اس سے ڈیمورلائز ہوتے ہیں لوگ. یعنی ایک دم سے دہشت پھیل جاتی ہے پوری قوم کے اندر. فلاں, اچھا بعض اوقات اس طرح کے میسج آتے ہیں فلاں علاقے کے اندر جناب جو ہے وہ دہشت گرد داخل ہو گئے, ہوشیار ہو جائیں. آپ لوگوں کو ہوشیار ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا ہوشیاری کس کو کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں, البتہ دہشت آپ نے ضرور پھیلا دی. اور دشمن کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے کرنا کچھ نہیں ہوتا. جیسے ابھی شام کے معاملے میں امریکہ مسلسل دہشت کر رہا ہے اور اپنے سارے لوگوں کو اسلحے خریدوا رہا ہے مختلف ملکوں کو, اور اس کے بعد پھر بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری جو ہے وہ قرارداد پاس نہیں ہو, اور یہ ہوا اور وہ نہیں ہوا. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں, آپ اس قسم کے جو پینک پھیلانے والے میسیجز ہیں ان کو ہرگز بھی فارورڈ نہ کریں, اور لوگوں کو بھی کہیں کہ اس قسم کا کام نہ کریں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصانات زیادہ ہیں. اور خاص طور پر وہ چیزیں کہ جس میں جس میں کوئی آپ کا ڈیٹا جا رہا ہو, جس میں آپ کی کوئی پرسنل انفارمیشن ہو, آپ کی کوئی لوکیشن ہو, اس کو تو ہرگز بھی نوجوانوں کو کہیں کہ ایسا کوئی چیز دوسروں کو شیئر نہ کروائیں. صرف آتھینٹک اداروں کی حد تک بات کو رکھیں. پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بعض موبائل کمپنیاں ایسی ہیں کہ جن پر اسرائیل کی مدد کا الزام ہے, ان کے موبائل فون سیٹ خریدنا کیسا؟ بہت ساری ایسی کمپنیاں, میں ظاہر نام نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ کہ ان کے متعلق یہ بات ہوتی. تو دیکھیے جب تک یقین نہ ہو کہ اس کا فائدہ اسرائیل تک پہنچ رہا ہے, اچھا خالی یہودیوں تک کی بھی بات نہیں, کیونکہ یہودی الگ ہیں اور صہیونی الگ ہیں. اسرائیل تک اگر فائدہ پہنچ رہا ہے اور آپ کو 100% یقین ہے کہ اس کمپنی کا فائدہ اسرائیل تک پہنچتا ہے, آپ کو ایسا اپنے ذرائع سے کچھ یقین ہو گیا ہے, اور یہ ضرور ہے کہ اس کی یقین کیسے پیدا ہوا یہ بہت ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے. یقین نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی میسج پڑھ لیا آپ کو یقین ہو گیا, یقین نہیں ہوتا ہے کہ فیس بک پہ کسی نے کچھ لکھ کے لگا دیا آپ کو یقین ہو گیا. یہ یقین کافی نہیں. ایک باقاعدہ تحقیق ہو اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے اور آتھینٹک ذرائع سے ہو تو ایک الگ بات ہوتی. حالت شک میں تو ایسے تمام کمپنیوں کے موبائل خریدے جا سکتے ہیں. یعنی شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں, ابھی اس کو کوئی جذباتی قسم کا مسئلہ کریٹ نہ کرے. شرعی مسئلہ کہ جب تک یقین نہ ہو کہ اس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچتا ہے, اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ان کمپنیوں کے موبائل فون خرید سکتی, لیکن اگر یقین ہے آپ کو تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. اچھا یہ والا مسئلہ کچھ مشروبات کے سلسلے میں بھی آتا ہے. اگر یقین نہیں ہے آپ کو, لوگ ویسے تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس کا فائدہ فلاں اسرائیل تک جو ہے وہ پہنچتا ہے, لیکن لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ انتہائی مشکل ترین چیز ہے یہ والا پتہ چلانا کون سی کمپنی اپنے پروفٹ کا اتنا حصہ صہیونی حکومت کی امداد کے اوپر خرچ کرتی ہے. بہت مشکل, اور تقریباً کم سے کم عام افراد کے لیے تو یہ ناممکن ہے کہ اس بات کا پتہ چلے. اور جن کو یقین ہو گیا وہ اپنے حد تک عمل کریں اس کو, اور اپنی تحقیق کو دوسروں پر تھوپنا اور کہیں کہ نہیں یہ تحقیق ہم نے کر لی ہے, بس یہ آپ پر واجب ہے کہ اس پہ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا
ہمیں یقین نہیں آ رہا تو ہم اس کے خلاف عمل کر سکتے ہیں. آپ کو اپنی تحقیق کا تھوپنا نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ شاید جائز بھی نہ ہو, اور ہمیں اگر اطمینان نہیں ہو رہا آپ کی تحقیق پہ تو ہمارے لیے ماننا بھی واجب نہیں. تو بہت سے لوگ پھر اس طرح سے بھی کرنے لگتے ہیں. اس سے ضمن میں چیزیں بتا رہا ہوں کہ مثلا فلاں جو سافٹ ڈرنک ہے اس کے اندر مثلا الکوہل پائی جاتی جبکہ نان الکوہلک ڈرنک کے طور پر وہ ہیں, اور کسی بھی چیز کی جو اینڈ پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں آخر میں ایک بہت ٹریسز جو ہیں وہ الکوہل کے ہوتے ہیں اینڈ پروڈکٹ کے طور پر. اس کو وہ اتنی کم مقدار ہوتی ہے کہ جو استہلاک ہو جاتا ہے اس کا, اور وہ چیز جو ہے استحالہ ہو جاتا ہے یا استہلاک ہو جاتا ہے اس کا, تو اس لحاظ سے وہ حرام تک نہیں پہنچتی. بہت ساری چیزوں کے اندر بھی میرے پاس وقت نہیں ورنہ وہ والے مسئلے بھی ڈسکس کرتے. تو بہرحال اس لحاظ سے یہ آپ کی شرعی ذمہ داری کا تعین ہو جاتا ہے کہ حالت شک میں ہمیں, کیونکہ زیادہ تر 99% افراد حالت شک میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں, کچھ سننے میں باتیں آتی ہیں لیکن کنفرم نہیں ہوتا. تو جب تک کنفرم نہ ہو آپ کے لیے اس چیز کا خریدنا جائز رہتا ہے. اچھا, اسی طرح سے ایک مسئلہ اس کا بھی آتا ہے اور وہ ہے چوری کا موبائل فون خریدنا. اچھا, اب یہ ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جو مارکیٹ میں اتنا زیادہ وہاں پہ رش لگا ہوا ہے اور روزانہ اب تک ایک اندازے کے مطابق 10-12 کروڑ موبائل جو ہے نا وہ چوری ہو چکے ہیں لوگوں کے, یا چھینے جا چکے ہیں, چوری ہوئے ہیں. تو یقیناً وہ گھوم پھر کے آتے تو مارکیٹ کے اندر ہی ہوں گے. لیکن ہم جب خریدنے جا رہے ہیں اور ہمیں مارکیٹ سے مثلا کچھ سستا بھی مل رہا ہے اور دل یہ کہہ رہا ہے 50-60% کی شاید کہیں یہ چوری کا تو نہیں, تو یہ بھی وہی شریعت نے دیکھیے بہت ساری سہولیات دی ہیں ورنہ زندگی اجیرن ہو کر رہ جائے, اور آپ کو اپنے شرعی فریضے ہی کے اوپر عمل کرنا ہے. تو اگر ایسا آپ کو 50-60% دل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ شاید یہ چوری کا ہو لیکن یقین نہیں ہے آپ کو, تو آپ اس کی خریداری کر سکتے ہیں. تو کیونکہ یہ جو اب ہے یہ دائرہ اتنا بڑا ہو گیا جسے ہماری شرعی اصطلاح میں شبہ غیر محصورہ کہا جاتا ہے, یعنی اتنا بڑا ہو گیا. مثلا ہمیں پتہ چلے کہ شہر کراچی میں ایک چوری کی مرغی آئی, تو اب ہم جو ہے مرغی کھانا ہی چھوڑ دیں کہ ہو سکتا ہے یہ والی مرغی وہی ہو. ایسا نہیں. تو اگر ایسا یعنی موبائل فون چھیننے مارکیٹ میں بکنے کے لیے بھی آ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ والا موبائل ایسا ہے یا نہیں, تو اس کو خریدنے کی اجازت ہے. اچھا, البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ہم خرید چکے ہیں اور ہمیں پتہ یقین ہو گیا کہ یہ چوری کا ہے اور ہمیں مالک پتہ ہے, تو ٹھیک ہے, مالک تک اس چوری کی چیز کو پہنچانا پڑے گا, استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر مالک ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں رد مظالم میں وہ جا سکتی ہے چیز, حاکم شرع کی اجازت سے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. البتہ حالت شک میں آپ کو اس کو خریدنے کی بھی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ آپ بلا اجازت کسی کا موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں. گھر میں بہت سارے افراد نے کسی کا بھی لے کے ڈائل کر دیا. اگر آپ کو یقین ہے کہ مالک راضی ہے تو پھر تو کچھ گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن اس میں واضح طور پر زبانی اجازت لینا پھر بھی بہتر ہوتا. زبانی طور پر اجازت لیں کہ میں آپ کا موبائل فون استعمال کر لوں, ایک کال کر لوں, تو اس صورت میں اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے. لیکن بلا اجازت کسی کا موبائل فون استعمال نہ کریں, بلا اجازت. اسی طرح سے ایک مسئلہ ہوتا ہے, ہم کسی کے گھر گئے, اس کی اجازت کے بغیر اپنا موبائل فون چارج کرنا اس جگہ پہ. بھائی بجلی آپ اس کی خرچ کر رہے ہیں, اس کی اجازت ہونی چاہیے نا کسی کے مال کو بغیر اجازت کے. ٹھیک ہے, آپ اس کے گھر گئے ہیں, اس کے تھوڑی دیر بیٹھیں گے اس کے پاس, لیکن اس نے اس بات کی اجازت تو نہیں دی. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو مائنڈ کرے, ہاں 100% یقین ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال یہ کہ اس میں اجازتوں کا مسئلہ ذرا اس کو سیریس لینا چاہیے اور پوچھ لینا چاہیے. اور پوچھ لینے میں آپ سیف سائٹ پہ بھی ہو جاتے ہیں, اور دوسرا بھی عام طور پر انکار نہیں کرتا کہ کسی کے گھر مہمان گئے ہوں اور وہ جو ہے منع کر دے آپ. اچھا, اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے, تو یہ تو خیر بات ہو گئی کہ موبائل فون کسی گھر جا کر چارج کرنا بلا اجازت لینی پڑے گی. کیا موبائل فون پر نکاح پڑھا جا سکتا ہے؟ عام طور پر یہ چیزیں بہت ہو بھی رہی. تو موبائل فون پر نکاح, کیونکہ اس میں اگر اطمینان ہے, مثلا کسی سے اجازت لینے کا مسئلہ ہے, جو بھی نکاح پڑھا رہا ہے اگر اس کو اطمینان ہے اور شرائط وغیرہ پوری ہو رہی ہیں, تو موبائل فون کے ذریعے نکاح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, بالکل جائز ہے, اور عام طور پر رائج بھی اور ہو بھی رہے ہیں اس طرح سے نکاح. البتہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ موبائل فون کے ذریعے طلاق دی جا سکتی ہے. تو اگر
گواہ بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مثلا مولانا ہیں یا اس شخص کا کوئی بھی وکیل ہے جو طلاق کا صیغہ جاری کر رہا ہے گواہوں کی موجودگی میں، اور سنوا کسی اور جگہ کوئی شخص اپنی زوجہ کو طلاق کے صیغے جو ہے وہ سنا رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ عورت کے سامنے موجود ہونا تو ضروری نہیں ہے کہ صیغے، بلکہ اس کے علم میں نہیں بھی اگر ہے تو ایک فقہی مسئلہ ہے کہ طلاق پھر بھی ہو جائے گی اور اس کو بعد میں اطلاع دے دی جائے، چاہے عورت کے سامنے طلاق نہیں بھی دی جائے۔ تو موبائل فون کے ذریعے اس انداز سے طلاق دینا کہ گواہ وہیں پر ہی موجود ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، البتہ ایک مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب گواہ وہاں پر موجود نہیں۔ دیکھیے گواہ اس میں چاہیے عادل گواہ۔ عادل گواہ عام طور پر لوگ ذرا ڈھونڈنے مشکل ہوتے ہیں۔ اب کسی نے کہا بھئی طلاق ہمیں دینی ہے، عادل گواہ مثلا ہیں قوم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور طلاق کا صیغہ جو ہے وہ ادھر جاری ہو رہا ہے، تو کیا یہ کافی ہوگا؟ تو بہرحال علماء کی جو مقامی علماء ہیں ان کی ایک بڑی تعداد تو یہی بات کہتی ہے کہ اگر اطمینان ہو رہا ہے کہ وہ ان کے کانوں تک، عادل گواہوں کے کانوں تک صیغہ جا رہا ہے تو یہ طلاق ہو جائے گی۔ لیکن البتہ کچھ علماء نے جب آغا سیستانی کے دفتر سے رابطہ کیا تو وہاں سے اس کو منع کیا گیا اور کہا کافی نہیں۔ تو بہرحال احتیاط اگر کر لی جائے اس کے اندر اور ایسا نہ کیا جائے، یا جب تک مسئلہ واضح نہ ہو اس وقت تک کم سے کم گواہوں کو وہیں پر موجود ہونا چاہیے جس جگہ صیغہ پڑھا جا رہا ہے، یہ احتیاط کر لی جائے تو بہت اچھا۔ اچھا، اب اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور یہ یہاں کا تو مسئلہ نہیں ہے، البتہ بہت سارے ممالک میں ہو رہا ہے اور یہ بہت زیادہ پوچھا بھی جا رہا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شادی میں ابھی کچھ تھوڑے دن کی تاخیر ہو تو پاکستان وغیرہ میں یا انڈیا وغیرہ میں تو یہ رائج نہیں ہے، لیکن کچھ افریقہ کے ممالک میں یا اور باہر ممالک میں اس طرح جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عارضی نکاح ان کا کر دیا جاتا ہے تاکہ آپس میں بات چیت وغیرہ میں اس میں کوئی اشکال نہ رہے۔ تو اچھا، اب بعض اوقات یہ ہوا کہ وہ مثلا رشتہ ختم ہو گیا تو وہ جو عارضی نکاح کیا گیا تھا اس کی مدت کو وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس مدت کو بخش دوں، تو کیا موبائل فون کے ذریعے مثلا ٹیکسٹ میسج بھیج دیا کہ میں نے مدت بخش دی؟ ابھی تھوڑے دن پہلے یہ مسئلہ مدرسے کے پاس بھی آیا ہوا تھا۔ اچھا، تو کیا مدت اس انداز سے بخشی جا سکتی کہ ٹھیک ہے جتنی مدت اس عارضی نکاح کی باقی رہ گئی تھی یہ مدت کو معاف کرتا ہوں، مثلا اس شخص نے اپنی بیوی کو ٹیکسٹ میسج بھیج دیا، یا یہ کہ اس کو زبان سے وربلی یعنی یہ کہنا ضروری ہے اور مدت کو بخشنا ضروری؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس مدت کو زبان سے بخشنا ضروری۔ اگر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے مدت بخشی تو دیکھیے اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے، مسئلہ بہت سنگین اس طرح سے بن گیا کہ اس کو ٹیکسٹ میسج ریسیو ہوا لڑکی کو، یعنی اس نے سوچا کہ اب یہ نکاح کی مدت، عارضی نکاح کی مدت یا جسے مدعا کہا جاتا ہے اس کی مدت بخش دی گئی، اب جو ہے اس کا فوراً بعد ہی دوسرا جو ہے وہ نکاح ہو گیا، جبکہ وہ ابھی تک اس کے نکاح میں چل رہی تھی، کوئی زبان سے نہیں بخشا تھا۔ تو بعض اوقات اس طرح کی کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی ہو جاتی ہیں تو جن کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہوتا۔ یا مثلا عارضی نکاح کرنے والے اگر پرماننٹ نکاح عقد دائمی کرنا چاہیں تو ان کو اپنے عارضی نکاح کی مدت بخشنی پڑتی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے عارضی نکاح کیا تھا، اب عقد دائمی بھی تو اسی کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا، تو اس میں مدت بخشے بغیر ابھی وہ اس کی مدت باقی تھی اور اسی دوران انہوں نے عقد دائمی کر لیا، تو وہ عقد دائمی جو نیا کیا گیا وہ باطل تھا، اور وہ ساتھ رہنے لگے، اور پھر اس کے بعد جب اس عقد عارضی کی مدت پوری ہوئی تو اس وقت وہ بغیر کسی نکاح کے تھے، لیکن وہ کتنے ہی ٹائم ایسے ہی گزارتے رہے۔ تو بہت اس کے اندر حرام پہلو اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ لوگ مسائل کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور ٹیکسٹ میسیجز کو یا موبائل فون کو بہت ساری چیزوں کے اندر اس انداز سے استعمال کر رہے ہیں جس سے بہت پیچیدہ مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ کہیں گے کہ بہت سے لوگ یہاں کا مورد ابتلا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب ہر جگہ لوگ جب اس میں پریشان ہوتے ہیں اور موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور عزت و ناموسوں کے مسئلے آتے ہیں تو پھر اس کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے۔ تو کان میں اگر ایک آدھ بار جہاں اتنی فضول معلومات ہیں کہ تھوڑی سی معاذ اللہ ایک آدھ فضول معلومات میں اضافہ اور ہو جائے تو کوئی ایسے مضائقے کی بات نہیں۔ اچھا، اب
اب ایک مسئلہ ہے کہ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کسی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ بس لکھ کے بھیج دیا کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، چلیں صحیح عربی میں کیوں نہ لکھ کے بھیجا، تب بھی وہی والا مسئلہ اس کے اندر رہے گا کہ یہ زبان سے کہنا ضروری ہے اور تمام شرائط پوری ہونی چاہیے جو طلاق کے سلسلے میں، یہ کافی نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے چلیں، یہ تو اب اس میں کافی ٹائم نکل گیا ورنہ اور باتیں بھی اس کے اندر بہت سی ہو سکتی تھی۔ کیا موبائل فون کے ذریعے ہم کسی کی اجازت کے بغیر اس کی آواز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ مثلا ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا، اب بہو نے بہت ساس کو اس قسم کی باتیں سنائی، ساس نے اس کی تمام آوازیں ریکارڈ کر لی سنوانے کے لیے، دیکھیں میرے پاس یہ پروف ہے۔ تو دیکھیں ویسے تو فقہی مسئلہ عمومی طور پر یہ ہے کہ ہم کسی کی اجازت کے بغیر بھی اس کی آواز ریکارڈ کر سکتے ہیں، اجازت ہے اس کی۔ یعنی یہ نہیں کہ مثلا میں بات کر رہا ہوں ہم کہیں گے نہیں بھائی میری اخلاقاً تو ٹھیک ہے، کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھیے میری آواز کو ریکارڈ نہ کریں، اخلاق کی حد تک بات صحیح کہ آپ کو اس نے منع کر دیا تو آپ کو اتنی اخلاقیات ہونی چاہیے کہ پھر آپ ریکارڈ نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص بلیک میلنگ کے لیے اس قسم کے ریکارڈ کر رہا ہے اور کسی فتنہ اور فساد کا باعث اس بات کو بنانا چاہتا ہے تو پھر یہ حرام ہو جائے گا، فتنہ و فساد کی باعث، عنوان ثانوی اس میں آ جائے گا۔ یعنی ایک لحاظ سے یعنی بات کچھ اور ہو جائے گی۔ اب اصلاً تو آواز کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں بلیک میلنگ کے لیے کی وجہ سے یا مثلاً کوئی اور دماغ میں ایسی چیز ہے کہ جس کو بعد میں پروف کے طور پہ پیش کیا جائے اور فتنہ و فساد کا باعث بنے تو اس کی وجہ سے حرام ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہی والا مسئلہ آتا ہے، کیا کسی کی اجازت کے بغیر موبائل فون کے ذریعے اس کی تصویر کھینچی جا سکتی؟ مثلا کوئی باہر چلتا ہوا جا رہا ہے، ہم نے اس کی تصویر کھینچ لی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کسی کی مثلا کوئی بھی شخص جا رہا ہے اس کی تصویر کھینچنا تو اس کے اخلاقاً تو یعنی اب دیکھیے جہاں ہم قوانین کی بات کرتے ہیں نا، وہاں ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے یہ والی چیزیں نہیں ہوتی، واجب ہے یا حرام یہ والی بات ہو رہی ہوتی۔ مثلا کوئی رستے میں جا رہا ہے، اپنے جیسے بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، آپ زیارات کے سفر پہ جاتی ہیں اور اپنے کسی محرمی کی تصویر کھینچی، نہیں پیچھے بہت سارے اور افراد کی تصویر بھی آ رہی ہوتی ہے، ان سے کب پوچھا آپ نے؟ جتنے بھی 6-7 لوگ تصویر میں اور نظر آ رہے ہیں سب سے جا کر پوچھی، ان کی بھی تو آ رہی ہے تصویر۔ تو نارملی تو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن وہی کہ اگر ہم تصویر یوں کھینچ رہے ہیں کسی فتنہ و فساد کا باعث بنانا ہے، یا مثلا تصویر کھینچ کے بغیر کسی اس کی اجازت کے، اور ابھی خیر میں اس کا مسئلہ اور آگے بتاتا ہوں کہ لوگ جس انداز سے اس کو کمپیوٹر یا فیس بک وغیرہ پہ ڈالتے ہیں، تو یہ ابھی آگے چل کر مسئلہ آئے گا۔ تو بہرحال کسی کی اجازت کے بغیر تصویر کھینچنا حرام تو نہیں ہے، البتہ بہرحال اخلاقاً اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، اب مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا موبائل فون کا خمس بھی نکالنا ضروری ہوتا ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر موبائل فون آپ کی ضرورت کی چیز ہے اور آپ استعمال کر رہی ہیں اس کو، تو اس پہ تو کوئی خمس نہیں، اس پر خمس نہیں۔ اور ہاں البتہ کوئی فون آپ کے خمس کی تاریخ آ گئی اور استعمال کیے بغیر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس کا خمس تو دینا پڑے گا۔ اچھا، دو کسی کے پاس موبائل فون ہے، ایک ضرورت میں استعمال ہو رہا ہے، ایک ویسے ہی اسٹینڈ بائی میں رکھا ہوا ہے کہ کبھی یہ خراب ہوا تو یہ چھن گیا کبھی تو یہ والا فون یوز کر لیں گے، وہ آپ کے پاس ایسے ہی رکھا ہوا ہے بالکل نیا، تو پھر اس کا خمس تو دینا پڑے گا تاریخ آنے پر۔ جو استعمال ہو رہا ہے اس کا نہیں ہے، جو ایسے ہی رکھا ہوا ہے اس کا دینا۔ ہاں البتہ کسی شخص کے ہو سکتا ہے دونوں ٹیلی فون استعمال کے ہوں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں دو موبائل فون رکھتے ہیں، کاروباری حضرات ہیں 3 موبائل بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، تینوں استعمال ہو رہے ہیں اور ضرورت کے ہیں اور تینوں استعمال ہو رہے ہیں، تینوں پر خمس نہیں۔ تو یہ دیکھا جائے گا کون سی چیز آپ کے استعمال والی ہے اور آپ کی ضرورت کے مطابق ہے، شان کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ کی ضرورت ہے کاروبار میں 2-3 موبائل فون کی تو وہ کسی پر بھی خمس نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک استعمال ہو رہا ہے اور ایک ایسی رکھا ہوا ہے تو اس کا خمس دینا پڑے گا۔ اچھا، اسی طرح سے اگر کسی شخص کو
تحفے میں کوئی موبائل فون ملا ہے اور خمس کی تاریخ آگے اور استعمال نہیں ہوا، تو کیا اس کا خمس نکالنا ہے؟ تو اس کا مسئلہ وہی ہے جو تحفے والا مسئلہ ہے، تحفے کا جو مسئلہ ہے. یعنی اگر آپ آقا سیستانی کی تقلید میں ہیں یا آقا خوئی کی تقلید میں ہیں جو کہ تحفے پر خمس کے قائل ہیں، تو تاریخ آنے پر اگر وہ تحفہ استعمال نہیں ہوا ہے تو اس کا خمس دینا پڑے گا. مثلا لوگوں کے پاس ایک موبائل فون ہے، تحفے میں لوگوں کو ملتے رہتے ہیں، سالگرہ کا تحفے میں موبائل مل گیا، سالگرہ کے تحفے میں موبائل مل گیا، امتحان میں کامیابی کے تحفے میں موبائل مل گیا. اب وہ ایسی ڈبہ پیک مثلا رکھا ہوا اور خمس کی تاریخ آ گئی 2 دن بعد ہی ہماری، اور ہماری خمس کی تاریخ معین ہے پہلے سے، تو اس کا بھی خمس نکالنا پڑے گا، چاہے ابھی اس موبائل فون کو آئے ہوئے 2 دن ہی کیوں نہ ہوئے تھے آپ کے پاس. تو اور اگر آپ رہبر معظم کی تقلید میں ہیں یا امام خمینی کی تقلید میں ہیں جو کہ تحفے پر خمس کے قائل ہی نہیں ہیں، تو یہ کتنے بھی دن آپ کے پاس ایسے ہی پڑا رہے اور استعمال نہ ہو، اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا. تو ایک تو تحفے کے اعتبار سے یہ والا مسئلہ ہوا. یعنی اگر آپ کو تحفے میں ملا ہے تو اس پہ اپنے مرضی کے مطابق عمل کرنا ہے. رہبر معظم امام خمینی کے فتوے میں کوئی خمس نہیں ہے، آغا سیستانی اور آغا خوئی کے مسئلے میں خمس دینا پڑے گا. اسی طرح سے ایک مسئلہ پیش آتا ہے، یہ تو تحفے کا مسئلہ ہوا. موبائل فون شان سے بہت بڑھ کر ہو آپ کے پاس، کیا اس کا خمس نکالنا پڑے گا؟ موبائل فون شان سے بہت بڑھ کر ہو. اچھا، شان سے بہت بڑھ کر مثلا ہماری شان ہے، جیسے کہ میرے پاس جو موبائل ہے 2000 روپے کا مشکل سے ہوگا وہ، لیکن اگر کسی کے پاس شان سے بہت زیادہ ہے، مثلا 1 لاکھ روپے کا موبائل، تو کیا اس کا خمس نکالنا پڑے گا؟ تو اس میں کہ جو شان سے بہت زیادہ آپ کی ہے تو بس اس میں سے شان والی رقم مائنس کر کے جتنی بچتی ہے اس کا خمس دینا پڑے گا. دیکھیے یہ مسئلہ بہت اہم ہو جاتا ہے بعض اوقات، زائد بر شان چیزوں کا خمس دینا. وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے بعض صورتوں میں ایسی چیز ممکن ہو جاتی کہ بہت سی چیزیں ہماری شان سے کچھ زیادہ ہوتی. کوئی زیور ہے کسی عورت کے پاس شان سے زیادہ ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حج پہ جانا ہے اور حج کے لیے مثلا 3.5 لاکھ میں حج ہوتا ہے. اب اس کے پاس صرف 3 لاکھ ہی سوچ کے رہ جائے گی کہ ابھی تو مجھ پر حج واجب ہی نہیں، جب 3.5 لاکھ ہوں گے تو حج واجب ہوگا. پتہ یہ چلا کہ جناب آپ کے پاس تو یہ شان سے بہت زیادہ موبائل فون رکھا ہوا ہے 1 لاکھ روپے کا، 75,000 روپے کا، جبکہ آپ کی شان مثلا 3, 4, 5, 6 ہزار روپے والی. اب یہ ہوگا کہ اس کو بیچو اور حج کے پیسوں میں ملاؤ اور حج تمہارے لیے واجب ہو جائے گا. کسی نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے کہ کبھی کام آئے گا، اس پلاٹ کو بیچو اور حج کے پیسوں میں ملاؤ. زیور شان سے بہت زیادہ ہے آپ کے پاس، اس کو بیچو اور حج کے پیسوں کے اندر اس کو ملاؤ. آپ سوچ کے یہ نہیں رہ سکتے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. البتہ اس کے اندر ذرا جب کبھی موقع ایسا پیش آ جائے تو علماء سے ڈسکس کر لیا جائے کہ کون سی چیز آپ کی شان کے مطابق ہے، کون سی نہیں ہے، کیا مسئلہ اس کے اندر ہوگا. لیکن آپ کے دماغ میں ایک بات ڈالنا ہے کہ اگر شان سے بہت زیادہ کوئی چیز آپ کے پاس ہے، شان عرفی یعنی لوگوں میں آپ کے اسٹیٹس کے جو لوگ ہیں ان کے پاس عام طور پر اتنے مہنگے موبائل فون نہیں ہوتے، جو ہوتے ہیں ان کی رینج یہ ہوتی. ہاں، شان کسی کی ایسی ہے کہ کوئی کروڑ پتی ارب پتی اور اس کے پاس 1 لاکھ کا موبائل فون ہے، وہ اس کی شان کے مطابق سمجھا جائے گا. تو اس میں عرفی طور پر چیز دیکھی جاتی. اچھا، اب ایک مسئلہ، اب بہت سے گولڈ پلیٹڈ اور وہ جس میں سونا لگا ہوا اس طرح کے موبائل فون بھی ہیں. اب وہ آپ کے پاس اگر آ گیا تو اس کے اندر یہ والے اس قسم کے مسئلے آ سکتے ہیں. جتنے ہائی فائی اس طرح کے لوگ آج کل نظر بھی آ رہا ہے کہ حیثیت ان کی ایسی نہیں ہے، قرضے مانگتے پھر رہے ہیں لیکن 50-60 ہزار روپے کا مثلا موبائل فون ہی ہے ان کے پاس. تو بہرحال اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا خمس کی تاریخ آنے پر موبائل فون کے بیلنس جو اس کے اندر پڑا ہوا ہے کیا اس کا بھی خمس دینا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، اس کا بھی خمس دینا. وہ آپ کی سیونگ. اب آج کل تو موبائل فون کے آپ ایک دوسرے کو ٹرانسفر بھی کرتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں لوگ اس کو، تو اس کی خرید و فروخت بھی باقاعدہ بیلنس کی ہوتی ہے. تو ایسے ہی جیسے کہ سیونگ ہے آپ کے پاس. تو خمس کی تاریخ آنے پر جو بھی آپ کی خمس کی تاریخ ہے اس دن آپ کے موبائل فون کا جتنا بیلنس پیسے ہیں اس کے اندر ہیں ان کا بھی خمس دینا پڑے گا. اور یہ مسئلہ اس وقت بھی پیش آتا ہے خاص طور پر کہ جس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. دیکھیے عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں ضرور ذرا باریک بینی میں چلے جانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں بھائی ہم ہر چیز کر رہے ہیں، سارے خمس بھی نکالتے ہیں، فلاں چیز بھی ہوتی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، پھر بھی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں. وہ بہت سے اتنے چھوٹے چھوٹے ایسے مسئلے ہیں جس میں بے برکتی ہو رہی ہوتی ہے ہماری جہالت کی وجہ سے.
پتہ چلا کتنے اموال ایسے ہیں جن پہ ہم نے خمس نہیں دیے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے موٹی موٹی چیزوں کا صرف حساب رکھا ہوا، تو اس سے بھی بے برکتی آتی، چاہے آپ کو کم علمی کی وجہ سے ایسا کیوں نہ تھا۔ یا مثلا جیسے خمس کی تاریخ آنے پر عام طور پر موٹر سائیکل یا گاڑی کے اندر جو پیٹرول ہوتا ہے، خمس کی تاریخ آ گئی، اب اس کے آج کل تو پیٹرول کی خرید و فروخت ہو بھی رہی، گاڑی سے لوگ نکال کے کین وغیرہ میں رکھ کے جو ہے وہ بیچتے بھی ہیں، تو بہرحال اس کا بھی خمس جن لوگوں نے خمس کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے ان کو خمس کی تاریخ آنے پر اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل میں جو پیٹرول ہے بچا ہوا اس کا بھی خمس دینا پڑے گا۔ اچھا، اسی طرح سے اب ایک مسئلہ، جی تو بیلنس کا ہو گیا، اب ایک مسئلہ آتا ہے بلا اجازت کسی دوسرے کے موبائل فون کے ایس ایم ایس کو پڑھنا۔ بلا اجازت کسی کے ایس ایم ایس پڑھنا ظاہر ہے کہ حرام ہے۔ البتہ یہ خاص طور پر جو پوچھا جاتا ہے نا، یہ مائیں زیادہ پوچھتی، اور بہت ساری جو ان کی وریز اور جو وہ ہوتی ہیں وہ ہوتی بھی ہیں کہ جناب پتہ نہیں ہے کہ اس کی اٹھک بیٹھک کن لوگوں میں ہے آج کل، لڑکے کی یا لڑکی کی، کہیں ایسا نہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ تو دیکھیے اگر نقصان کا بہت قوی احتمال ہے، اس کی ایکٹیویٹیز یہ وہ سب کچھ ایسی ہیں، مثلا ایسا نہ ہو کسی مثلا دہشت گردوں کا اعلی کار یہ بن رہا ہو، فلاں کچھ خراب تنظیموں کا اعلی کار بن رہا ہو، اور یعنی بہت تقریباً یقینی یا اس قسم کی کوئی صورت حال ہے اور اس کو نقصان سے بچانا ہے، تب تو ایسی صورت میں تو اجازت مل سکتی ہے کہ انتہائی کنڈیشن میں، لیکن ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ذرا چیک تو کریں کہ کیا ہے اس کا، اس صورت میں موبائل فون کے کسی کے ایس ایم ایس وغیرہ کو پڑھنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ احتیاطاً ذرا دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، نہیں اس میں بھی نہیں چلے گا۔ ہاں بہت کوئی واقعی بہت یعنی عقلاء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی اس کو نقصان سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذرا اس طرح کی نگرانی کی جائے، تو پھر اجازت مل سکتی، لیکن ویسے عام عمومی حالات میں ہلکا پھلکا جب اس انداز کا ہو کہ بس احتیاطاً ذرا دیکھیں تو کیا اس کی ایکٹیویٹی ہے، کن لوگوں سے اس کی بات ہوتی ہے، تو اس صورت میں تو موبائل فون کے میسیجز نہیں پڑھے جا سکتے۔ تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ جناب سب لوگ نماز پڑھنے فوراً موبائل اٹھایا اور چیک کرنا شروع کر دیا برابر والی کہ اس کی اجازت نہیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ قسطوں پر کیا موبائل فون خریدا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، قسطوں پر موبائل فون خریدا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں تو زیادہ قسطیں دینی پڑتی ہیں، کچھ پیسے زیادہ بڑھا کے دینے پڑتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، قسطوں پر تمام چیزیں خریدی جا سکتی ہیں کیونکہ اس سے ہماری قرارداد پہلے سے طے ہو چکی ہوتی ہے۔ ویسے خریدیں گے تو مثلا یہ 5,000 کی ہے، قسطوں پر خریدیں گے تو 6,000 کی، پہلے سے کیونکہ طے ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی سود وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی قسطوں پر چیزیں اگر کچھ زیادہ قیمت پہ بھی خریدی جائیں تو اس میں سود وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہماری فقہ میں یہ بالکل جائز ہے۔ تو موبائل فون قسطوں پہ بھی خریدنے کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے انسٹالمنٹ وغیرہ پر لینا۔ اسی طرح سے آج کل ایک نوجوانوں کا ایک مشغلہ بن گیا ہے کہ بہت سے طریقے ایسے ہیں کہ موبائل فون کا بیلنس چوری کر لیتے ہیں۔ تو کیا موبائل فون کے بیلنس کو کسی بھی انداز سے کوئی ٹرک کر کے چوری کیا جا سکتا ہے کہ پتہ چلا کہ اس نمبر پہ فلاں چیز کریں، اس نے وہ میسج بھیج دیا اور اس کا پورا جو ہے وہ بیلنس غائب ہو گیا؟ تو کسی بھی شخص کے موبائل فون کا جو بیلنس ہے اس کو چوری کرنا ظاہر ہے ویسے ہی اس کو یہ حرام ہے اور اس کو کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح سے بہت سے افراد جھوٹے یا فرضی ناموں سے کچھ سمیں خریدتے ہیں، تو جھوٹ بولنا سم خریدتے وقت اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم خرید رہے ہیں تو چلو جھوٹ بول کے یا فرضی ناموں سے یا غلط بیانی کر کے کوئی چیز خریدیں، اس کے اندر بھی جھوٹ ہی ہوتا۔ اسی طرح سے فون پر بات چیت میں جھوٹ بولنا یا غلط نام بتانا یا چیٹنگ میں جھوٹ بولنا، جیسے نوجوانوں کا بڑا مشغلہ ہے، لڑکے لڑکی بن کے بات کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکا بن کے بات کر رہی ہیں، اپنی عمر جو 75 سال کے ہیں وہ 25 سال کے بن کے بات کر رہے ہیں وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، عمر غلط بتانا اور یہ سب چیزیں، تو جھوٹ بہرحال چاہے وہ موبائل فون ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو یا فیس بک ہو، ہر ایک پہ حرام۔ عام طور پہ سوچتے ہیں بھائی وہ جو زبان سے بولا جاتا ہے نا وہ حرام ہے، لیکن یہ اس طرح سے کرنا یہ تو آج کل بالکل رائج ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے نامحرموں سے فون پر بات چیت کرنا،
جس طرح سے انٹرنیٹ پہ بعض اوقات چیٹنگ ہوتی ہے، میسنجر پہ ہوتی ہے اور اسکائپ وغیرہ پہ ہوتی ہے، تو نامحرم سے دیکھیے عمومی طور پر اگر کوئی بات جس میں حرام کا 1% بھی پہلو نہ ابھی ہو نہ آئندہ ہو، اس میں تو اجازت ہے. لیکن کوئی نوجوان اس کو وتیرہ بنا لے، ظاہر ابتداءً تو یہی ہوتا ہے. جیسے آقا سیستانی نے بھی اپنے استفتاء کے اندر لکھا ہے کہ اس قسم کی لوگ سوال اس طرح سے بنا کے پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حرام نہیں، وہ کہتے ہیں اس کی ابتدا حلال سے ہوتی ہے لیکن انتہا حرام پہ ہوتی، کس وجہ سے حرام قرار دے رہے ہیں اس چیز کو. تو نامحرموں سے جب 100% نہ ابھی کوئی حرام ہوگا نہ آئندہ چل کے حرام ہوگا اس کے نتیجے میں کوئی، تو اس صورت میں تو اجازت مل سکتی. مثلا سالی جو ہے وہ فون ملا کر اپنی بہن کو دے رہی ہے اپنے بہنوں سے بات کرنے کے لیے اور کچھ باتیں کر رہی، اس میں کوئی حرج نہیں. ظاہر ہے کوئی نہ بھی امکان ہے نہ آئندہ کوئی امکان، لیکن اس میں بھی کوئی حرام کا امکان ہو تو اس کے لیے بھی حرام ہو جائے گا. لیکن عام طور پر ہوتا نہیں ہے ایسا. لیکن جو عام طور پر کلاس فیلوز جو اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، نامحرم کوئی رشتہ دار آپس میں کزنز باتیں کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے، تو حلال سے شروع ہو کر حرام پہ اینڈ ہوگا. یا احتمال قوی ہو یا خوف فساد ہو تو شروع ہی سے جائز نہیں ہوگا کہ کسی نامحرم سے موبائل فون پہ یا انٹرنیٹ پہ یا چیٹنگ وغیرہ پہ بات کی جائے. کتنی لڑکیاں اس سلسلے میں خراب ہو گئی ہیں، گھروں سے بھاگ گئی ہیں، تباہ و برباد ہو گئی ہیں عشق بازی کے نتیجے میں یا کچھ اور اس طرح کی چیزوں میں. یہ تمام حرام کاموں کے اندر جو سب سے بڑا کردار ہے وہ موبائل فون کا نظر آتا ہے. یعنی اس کے موبائل فون کے سیٹ کا نہیں بلکہ اس کے غلط استعمال کا. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ آج کل تو ضرورت ہے اس چیز کی، لڑکیوں کو پڑھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک لڑکی کے پڑھنے سے جو ہے سارا گھرانہ جو ہے تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایک لڑکی کالج جانے سے جو 40 لڑکے فیل ہو جاتے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے. تو موبائل فون کی وجہ سے جو جرائم کی تعداد ہے اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ بھی ہوا ہے. اسی طریقے سے نامحرموں سے جس میں حرام کا امکان ہو یا ان سے مثلا فون پر اظہار محبت کے میسیجز بھیجنا، بیہودہ پیغامات یا بیہودہ اشاروں پر مشتمل جو ایموٹیکونز جو ہیں ان کو بھیجنا، یہ بھی حرام. نامحرم کے سلسلے میں احتیاط کو خاص طور پر دماغ میں رکھنا چاہیے کہ عاشقانہ قسم کے پیغامات بھیجنا، بیہودہ پیغامات بھیجنا یہ جائز نہیں، یا اس قسم کے اشارے اس کے اوپر بھیجنا یہ بھی حرام. اچھا، اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا موبائل فون کے بیلنس کا جو ہے وہ لون لیا جا سکتا ہے. عام طور پر بہت زیادہ یہ جو انٹرنیٹ پہ بھی چیز ڈسکس ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو فارورڈ کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر کیونکہ سروس چارجز وہ لگتے ہیں، کیونکہ سروس چارجز اس کے اندر لگتے ہیں ظاہر، اور کچھ نہ کچھ ٹیکس کٹتا ہے اور وہ سود کی مد میں کٹتا ہے، تو لہٰذا اس میں سود انوالو ہو گیا تو جائز نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. موبائل فون کا بیلنس بھی لیا جا سکتا ہے اور اس پہ جو ٹیکس کٹ جائے تو وہ بھی، اس میں بھی کوئی ویسا حرج نہیں ہے. یعنی موبائل فون کے بیلنس کا جو لون لینا ہے وہ بھی جائز ہے، اس میں حرام نہیں ہے، لیکن اس کو حرام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ ہے حالت احرام میں موبائل فون کا استعمال. حاجیوں کے قافلے اب جانے شروع ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک مسئلہ وہاں پر پیش آئے گا. موبائل فون کا حالت احرام میں استعمال. تو سب سے پہلی بات یہ کہ موبائل فون کا مردوں کے لیے حالت احرام میں استعمال جو ہے وہ حرام ہے. عورتوں کے لیے البتہ موبائل فون کی استعمال کی اجازت ہے، البتہ اس صورت میں جبکہ عورتیں فون کو استعمال کریں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر حج میں کنگال ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور اوورسیز کالیں ہوں گی، اب سارا جو ہے آدمی کنگال ہو کے واپس آئے گا. تو بہرحال احرام تو بچ جائے گا لیکن پیسے کوڑی پاس نہیں بچے گا. تو بہرحال حالت احرام میں موبائل فون کیا مرد استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ موبائل فون جب ہم کان کے اوپر رکھتے ہیں تو تھوڑا سا کان بھی چھپنا نہیں چاہیے. یہ سر میں شامل سمجھتے ہیں، جیسے حالت احرام میں مردوں کا سر کو چھپانا جائز نہیں، تو وہ کہتے ہیں کان بھی اس میں شامل. یعنی اگر موبائل فون کو کان پہ رکھا تو یہ مردوں کے لیے آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر حرام. لیکن اگر ہم نے کان سے دور ہٹا کے ذرا موبائل فون سنا یا مثلاً اس کو جو ہے اس کا اسپیکر آن کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. یا ایک طریقہ کار اور کرتے ہیں آقا سیستانی کے مقلدین، وہ یہ کہ موبائل فون جہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے اس کو کان پہ لگانے کے لیے وہاں پر اپنی انگلیاں رکھ دیتے ہیں اور انگلیوں کے درمیان گیپ ہوتا ہے اور وہ انگلیاں اپنے کان پہ رکھ لیتے ہیں.
تو یہ بالکل جائز ہے، انگلیوں کو کان کے اوپر رکھا جا سکتا ہے، لیکن الگ سے کوئی اور چیز، یہ موبائل فون یا کوئی اور چیز وہ کان کے اوپر نہیں رکھی جا سکتی، اور تھوڑا سا بھی نہیں رکھا جا سکتا. یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہینڈز فری وغیرہ کی ایک ڈیوائس جو کان میں لگائی جاتی، کہتے ہیں نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں، چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر وہ لگائیں اس کی بھی اجازت نہیں. آغا سیستانی کی تو احتیاط واجب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے کان کو چھپانے کی. البتہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی وہ اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا معمولی سا چھپانا کان کو چھپانے میں شمار نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو اختلاف مراجع یہ اپنی جگہ کے اوپر رہے کہ حالت احرام میں آغا سیستانی کے فتوے کے نظریے میں احتیاط واجب کے طور پر موبائل فون کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ وہ کان کو چھپا دے، یہ جائز نہیں. البتہ کان سے ہٹا کر استعمال کیا جائے، اس کا اسپیکر آن کر دیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اگر ایس ایم ایس پہ کوئی سلام کرے، سلام لکھ کے بھیج دیا، تو کیا جواباً ہمیں سلام کا ایس ایم ایس بھیجنا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں. ای میل پہ کوئی سلام کرے، آپ کو لکھ کر کوئی خط میں سلام کرے، یا مثلا ایس ایم ایس کرے سلام کا، اس میں اس کا واجب نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. اچھا، اسی طرح سے کیا لیکن اگر کوئی موبائل فون پر ہم کسی سے بات کریں اور وہ سلام کرے تو اس کا جواب دینا وہ واجب. اچھا، اب ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ موبائل فون کے جو ٹی وی پر فحش قسم کے اشتہارات اور رقص آ رہے ہیں، وہ بھی دیکھنا حرام ہے. یعنی جو فحش اشتہارات اور رقص، البتہ جن کے اندر یہ والی برائی نہ ہو، اول تو وہ ایسا میں نے کوئی آج تک موبائل فون کا اشتہار اتفاق سے دیکھا نہیں جس میں یہ چیزیں نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں ہو، لیکن اس انداز کے رقص دیکھنا جو فحش قسم کے ہوں، اور یہ بہت بڑی، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی ایک اور چیز ہے. اب بعض اوقات اب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک ہی موبائل فون کا اشتہار سینکڑوں دفعہ ایک دن میں دکھایا جا رہا ہے، اس سے تو بلکہ نفرت ہو جاتی ہے، ایک ہی چیز آپ کو بار بار سنائیں. لیکن دیکھیں، باطل کی ایک پالیسی ہے کہ آپ کو اتنی دفعہ اس چیز کو سنائیں گے کہ آپ کے لیے وہ عام سی بات ہو جائے گی بالکل. اور جب آپ کے لیے عام سی بات ہو گئی، اس کے اندر کوئی خصوصیت نہیں رہی. ٹھیک ہے، رقص عام طور پہ ہوتا ہے، تو اب آپ کبھی بھی رقص ایسی چیز ہوگی تو اس کے اندر پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. کسی بھی گناہ کے اندر گرفتار ہونا اس وقت بہت آسان ہو جاتا ہے جب گناہ کا گناہ سمجھنا انسان بند کر دے. اور وہ اسی طور پر یہ سنانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، بار 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 اتنے اشتہارات کہ آپ پریشان اور جو ہے نا کوفت آپ کو ہونے لگتی کہ سینکڑوں دفعہ ایک ہی دن میں یہ اشتہار دیکھ چکی ہوں. لیکن یہ کیا ہے کہ ان کی پالیسی ہے کہ اتنا عام سی بات آپ کے لیے بنا دی جائے. اس طرح وہ مشہور ہے نا کہ کفر جب پرانا ہو جاتا ہے تو عین اسلام بن جاتا ہے، ایک محاورہ بھی. یعنی آپ نے کوئی چیز بہت مستقل پابندی کے ساتھ آپ بار 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 جیسے کہ عام طور پر مغربی ممالک میں رہنے والے بہت سے حرام کام، کتنی با پردہ اور اس طرح کی خواتین جو وہاں پر جاتی ہیں شروع میں بڑا پردہ کر رہی ہیں، پھر اس کے بعد ٹائٹ فٹنگ سے کپڑے پہننے لگتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ سائز ان کا چھوٹا ہونے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے بعد سال 2 بلکہ ایک صاحب بتا رہے تھے ایک حافظ قرآن بچہ یہاں سے گیا ہے 2 سال پہلے، بچے یعنی نوجوان، اور اس کے بعد جب وہ 2 سال بعد وہاں سے واپس آیا تو ہر خاندان کا سربراہ اپنے بچوں کو اس سے بچا رہا ہے، اتنا بگڑ کے واپس آیا. یعنی وہ بھی کسی صاحب نے مجھے یہ بات بتائی. تو بہت سے ماحول اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اتنی زیادہ دفعہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کے برا ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اور یہی باطل اس قسم کی پالیسی ان موبائل فون کے اشتہارات کے ذریعے بھی بہت سارے مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں. تو ایسے تمام کمرشل دیکھنا جس میں فحش قسم کے جو رقص دکھائے جا رہے ہوں، یہ دیکھنے کو اجازت نہیں. اچھا، اب اس کے بعد موبائل فون کا حرام کاموں میں استعمال کرنا، حرام کاموں میں جس سے مدد ملتی. آج کل یہ بہت ہو گیا کہ مثلا نقل کرنے میں موبائل فون بہت استعمال ہو رہا ہے، نقل کرنے میں، نقل کروانے میں، یا مثلا خواتین بھی اب پیچھے نہیں رہی ہیں اس معاملے میں. تو نقل کی ویسے نقل کرنا تو جو پرانے ہیں، چاہے موبائل فون کے ذریعے ہو یا پرانے طریقہ کار ہوں، اس کے اندر بھی اجازت نہیں ہے. لیکن موبائل فون کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں بہرحال، تو اس کے اندر بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی حرام کام میں موبائل فون کو استعمال کریں. ذرا خاموشی سنیے. اچھا، اب موبائل فون کے ذریعے حرام کاموں میں مدد ایک اور طریقے سے بھی ہوتی. وہ یہ کہ موبائل فون کے ذریعے با پردہ لڑکیوں کی شادی کی تصاویر کھینچ کر لوگ اسے فیس بک پہ فوراً ڈال کے شیئر کروا دیتے. بھائی شادی کی تقاریب میں عام طور پر دلہن میک اپ میں بھی ہوتی، اس نے کپڑے بھی ایسے پہنے ہوتے ہیں، جو ساری زندگی با پردہ رہی ہے،
اس کو آپ عین شادی کے دن خواتین تصویریں کھینچ کے فوراً، جیسے تمام انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والے جتنے بھی اوباش اور لفنگے سارے محرم ہو گئے اس کے لیے، اور اس کی تصاویر کو اس انداز سے ہر ایک کو شیئر کرانا. آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ پوسٹ کہاں تک جا رہی، کتنا کہاں تک گنا ملے گا. یہ ہم اپنے ہی جو فیس بک پہ ہمارے جو پوسٹ لگتی ہیں، ایک دفعہ ہم نے بیٹھ کے اس کو گنا تھا کہ لوگ شیئر کرتے کرتے جہاں تک ہم پہنچے تھے تو ایک پوسٹ 45 لاکھ افراد تک پہنچ گئے تھے ہم لوگ. 45، یعنی اگر آپ نے ایک کسی نے اس طرح کی شیئر کی اور کسی اور لڑکی کی بے پردگی کا آپ سبب بنے تو سوچیں کہ اس طرح شیئر کرتے کرتے 45-50 لاکھ لوگوں تک اس کو بے پردہ کرنے کا گناہ آپ کے ذمے پہ لکھا جائے گا. کتنی اہم باتیں ہیں کہ جس کی طرف توجہ نہیں ہے. خواتین جو باپردہ ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر ڈال لیا، پوری دنیا اس کے اوپر ان کو شادی کی تقریب میں جا رہی ہیں، کسی کی شادی میں جا رہی ہیں، اس کو اپنی بھی تصویریں کھینچ کھینچ کے اس کے اوپر فوراً اپلوڈ کر دیتی ہیں اور شیئر کروا رہی ہیں. تو اس کی اجازت نہیں. اچھا، اب پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے گمنام کالیں کرنا ہے، کسی کو تنگ کرنا، جو obnoxious کالز کہلاتی ہیں وہ کرنا. تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی اجازت نہیں، گمنام کال کر کر کے تنگ کرنا کسی کو. حرام ہے یہ بھی، کسی کو اذیت پہنچانا اس انداز سے. پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی موبائل فون چھینے ہمارا تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے موبائل فون کے چھینتے وقت. تو عام طور پر دیکھیے اس مسئلے کے اندر اپنی جان نہ دیں. موبائل فون چھین رہا ہے اگر کوئی، اب یہ نہیں کہ میں ان کی طرف سے اسپوکس مین ہوں اور کچھ پرسنٹیج میرے پاس آتی ہے ڈاکوؤں کی طرف سے، لیکن یہ کہ کیوں اپنے جان میں ڈالتے ہیں، یہ ہلاکت میں ڈالتے ہیں 2-4 ہزار روپے کے لیے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اکثر نوجوانوں نے بلا وجہ اس میں اپنی جانیں دیں، تو دے دینا چاہیے. اچھا، اس طرح سے مزاحمت کرنا اور اپنی جان دے دینا یہ صحیح نہیں. اور بہت سے لوگوں نے حفاظت کے الگ انتظامات کر رکھے ہیں اور باقاعدہ موبائل فون میں بڑے بڑے تالے بھی لگا کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا جب وہ لینے آتے ہیں تو. اچھا، اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا موبائل فون پر کسی بھی جرم کی گواہی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر مطمئن ہو جاتا ہے حاکم شرع یا اس کا جج جو ہے حاکم شرع عدالت کا، تو ٹھیک ہے، موبائل فون پہ بھی وہ گواہوں سے اگر اسے اطمینان ہو رہا ہے تو وہ گواہی لے سکتا ہے. لیکن اگر ان کا حضور ضروری ہے، وہ اپنے سامنے بلا کے جیرا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی حاکم شرع کے کورٹ میں جانا ضروری ہو جائے گا، پھر فون کافی نہیں ہوگا. اچھا، اسی طرح سے یہ تو ابھی بات ہو گئی کہ موبائل فون کیمرے کے ذریعے تصاویر لے کر انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرنا ہے، تو ہم نے مسئلہ بھی ڈسکس کر دیا. پھر ایک ہے موبائل فون کیمرے کے ذریعے، موبائل فون جو کمپنیاں ہیں ان کا مفت اعلی کار بننے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، مفت اعلی کار بننا، ادھر ایس ایم ایس آیا اور ادھر فارورڈ کیا، اس سے موبائل فون کمپنیاں تو بہت ترقی کریں گی، لیکن آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ سنسنی. اچھا، بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑا سنسنی خیز قسم کا مواد جو ہے وہ اس میں کریٹ کرتے ہیں موبائل فون کمپنیوں کے جو ملازمین، اور وہ فارورڈ کر دیتے ہیں، اور وہ بس آپ کے اندر پھیلتا چلا جاتا ہے. کبھی وہ کمیونٹی بنیاد پہ کرتے ہیں، کبھی مذہب کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کبھی اس طرح سے بنا کر. اور کیونکہ اب دیکھیے موبائل فون کی دیکھیے جو کمپنی ہے نا، یعنی جو یہ انڈسٹری ہے، یہ ایک ملٹی بلین انڈسٹری بن چکی، اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے یہ ترقی کر چکی. وہ اسی طریقے سے کہ ہر شخص اس کے اندر لگ ایسا رہا ہے کہ وہ مفت اعلی کار ان کے ہاتھوں کے اندر بنا ہوا. تو باقاعدہ جیسے بھی کچھ ہی عرصے پہلے آغا سیستانی کی شدید بیماری کا ایک ایس ایم ایس کسی نے بنا کے اور سرکولیٹ کر دیا کہ ان کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے، حالت بہت زیادہ خراب ہے، کہ باقاعدہ اس کے بعد پھر دفتر آیت اللہ سیستانی کو تردید کرنا پڑی کہ جو آغا ہیں وہ بالکل صحت مند ہیں، صحت یاب ہیں، اور یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو ڈیمورلائز کیا جا سکے. لیکن آپ نے فوراً کہا کہ صحت یابی کیا، یہ اب سب کے اندر بغیر تحقیق کے پھیلا دو. اب ہر شخص پوچھ رہا ہے کہ کیا ہو گیا آغا سیستانی، کیا، یعنی لوگ ایک دم سے اپنے اس کے متعلق، اپنے مرضی کے متعلق لوگ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں. تو کبھی بھی اس طرح کی چیزیں مفت اعلی کار بن کے فارورڈ نہ کریں، کیونکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے خدا کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی سب کی نیابت میں جو ہے وہ عراق کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا. تو آغا سیستانی سے بھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
تو جس وقت آقا سیستانی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو ہر شخص سے ہر چیز اتروا لی جاتی ہے، انگوٹھی بھی اتروا لی جاتی ہے، اور جناب تسبیح بھی اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ ٹیشو پیپر بھی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور بہت سخت چیکنگ کے بعد اندر۔ تو لوگوں نے پوچھا بھی کہ بھئی اتنی احتیاط کی کیا ضرورت ہے، ٹیشو پیپر سے کیا ہو جائے گا، تسبیح سے کیا ہو جائے گا؟ کہا کہ ٹیشو پیپر اور تسبیح پہ ایسے کیمیکل اور زہر لگا کے آغا سے مسافہ کرنے کے ان کو قاتلانہ حملے اس کے ذریعے بھی ہوئے، اور ان کی طبیعت پھر بہت زیادہ خراب ہوئی۔ تو اب اس طرح کی بھی کوئی بھی چیز تسبیح پہ لگا کے لے کر آئے یا ٹیشو پیپر کے اوپر لگا کے لے کے آئے۔ تو بہرحال یہ تو آپ کو اس لحاظ سے بتانے کی بات تھی کہ اچھا اس میں کیا کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جناب بہت وہاں پر ان تمام احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں، اس کا بہت سے حضرات مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں، اور بڑا عجیب ایک طریقہ کار وہاں پہ نظر آتا ہے۔ تو موبائل فون وغیرہ بھی رکھوا لی جاتے ہیں، اس کو بھی کسی کو اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اچھا اب ایک مسئلہ یہ کہ ایس ایم ایس پر شرعی سوالات پوچھنا کیسا ہے؟ آپ لوگوں کی طرف سے بھی بہت سے سوالات آتے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر سوالوں کے زیادہ تر کے جوابات نہیں جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سوال تو آپ نے ایک مختصر سا کیا ہے، اس کے جواب میں بہت تفصیل درکار ہوتی ہے جواب دینے کے لیے، کراس کوسچننگ کرنا پڑتی ہے، بہت سی چیزیں آپ سے معلوم کرنا پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد جواب دیا جاتا ہے۔ یہ ایس ایم ایس پہ اگر آپ لکھ کے تو ہر سوال کا جواب ہاں یا نہ میں تو نہیں ہوتا ہے، تو جس کا ممکن ہوتا ہے اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، لیکن جس میں تفصیل ہوتی ہے اس کا پھر ہم آپ سے کہیں گے تفصیل لکھ کے بھیجی، اتنا بیٹھ کے ٹائپ کون کرے گا، اس کو کتنا ٹائم ہے؟ تو براہ راست واضح طور پر کسی بھی عالم کے پاس فون کر کے آپ معلوم کر لیں، اور 2 منٹ میں وہ 2-4 سوالوں آپ سے پوچھے گا، اس کے بعد صحیح جواب مل جائے گا۔ لیکن ایس ایم ایس کر کے آپ کو صحیح جواب ملنے کا زیادہ امکان نہیں۔ البتہ صرف ہاں یا نہ والے بہت سے جو مسئلے ہوتے ہیں اس کے لیے تو خیر آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنا ایک نمبر ان کے آفس نے دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی مختصر سے ہاں یا نہ والا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو اس نمبر جو آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے اس پر آپ ایس ایم ایس کر کے بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ انگلش میں لکھ کے بھی پوچھ سکتے ہیں، عربی فارسی میں لکھ کے پوچھتے ہیں تو جلدی جواب آتا ہے، انگریزی کا تھوڑا سا دیر سے آتا ہے۔ بہرحال تو عام طور پر یہی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ فون کال کر کے پتہ کر لیا جائے علماء سے، لیکن ایس ایم ایس پہ کوئی سوال کر کے نہ پوچھیں، وہ مناسب نہیں ہے، نہ جواب صحیح طور پر ملے گا اس میں۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا منگیتر سے موبائل فون پہ بات کی جا سکتی ہے؟ اب تو اس سے مثلا رشتہ بھی مثلا طے ہو گیا، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ عام فرد کی نسبت منگیتر سے حرام میں پڑنے کا زیادہ امکان ہے، یعنی ایک عام شخص سے بھی زیادہ احتیاط اس سے کرنا ضروری ہے۔ وہی والی بات جیسے آقا سیستانی نے بھی اپنے استفتاء میں لکھی کہ اس کی ابتدا حلال سے ہوتی ہے لیکن انتہا حرام پہ ہوتی۔ اکثر لوگ انٹرنیٹ بہت زیادہ مدرسے کے پاس اس قسم کے سوالات آتے ہیں کہ کیا منگیتر سے موبائل فون پہ بات کر سکتے ہیں، اور بالکل کوئی اس کے اندر حرام نہیں ہو، کچھ نہیں، تو وہی ہے کہ ابتدا ایسی ہوگی، لیکن جب یہ سلسلہ زیادہ آگے جائے گا تو پھر اس کے اندر غیر شرعی امور آ جاتے ہیں۔ موبائل فون کے ذریعے تبلیغ دین کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے بہت سارے دعائیں ہیں، قرآن ہے، دروس ہے، زیارات ہیں، اچھی چیزیں آپ فارورڈ بھی کریں سے تبلیغ ہوتی، مگر خطرناک بات وہاں پر ہوتی ہے جب غلط معلومات، غلط مسائل، غلط احادیث یہ فارورڈ کی جائے، وہاں پر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ وہ تو اب یہ ہے کہ پھر تبلیغ کو اس طرح سے تبلیغ نہیں کر سکتے جس سے دین کی ایسے آپ وہ نہ بنے جو ریچھ نے اپنے مالک کا حشر کیا تھا، ناک میں مکھی بیٹھی دیکھی تھی تو پتھر اٹھا کے مار دیا تھا اس کے منہ پہ، تو وہ والا اس سے پتہ چلا کہ اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، مکھی کے ساتھ ساتھ مالک کا بھی۔ تو اسلام کی ایسے مدد نہیں کرنی جس سے خود اسلام کا اپنا کوئی نقصان ہو جائے۔ اچھا اسی طرح سے بچوں اور نوجوانوں کو کم عمری اور اوائل جوانی سے ہی ہائی فائی قسم کے موبائل مہیا کر دینا، تو میرا اپنا مشورہ ہے کہ جن کا معاملہ ہاتھ سے نہیں نکلا ہے ان کو تو کم سے کم آپ موبائل فون نہ دلوائیں، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، نوجوان وغیرہ ہوں، ان کو اس قسم کے موبائل نہیں دلوانے چاہیے۔ اگر دلوائیں بھی تو کم سے کم اس میں انٹرنیٹ کا ایکسس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کا بچپنا ختم ہو کے رہ گیا ہے بچوں کا، اور جن افراد کے واقعی معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، یعنی اب بچے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب وہ والدین کی سنتے نہیں ہیں تو وہ کسی اور طریقے پر عمل کریں، لیکن جن بچوں کا معاملہ ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھوں میں یہ چیز نہیں دیں، اور اگر بہت مجبوری کوئی ہو جائے تو پھر ایسی چیز دلوا سکتے ہیں جس میں انٹرنیٹ وغیرہ کا ایکسس نہ ہو کم سے کم۔
جتنے بھی حد تک آپ کو لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی نہیں بچے گا کچھ عرصے بعد، تو جب تک بھی ممکن ہے اس کو بچا لیں. مثلا ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہر شخص کو ایک دفعہ ایک دن دنیا سے جانا ہے تو آج ہی کیوں نہ مار دیں اس کو، ایسا تو نہیں کر سکتے نا. جس حد تک بھی ان کو بچانا ممکن ہے ان کو بچانا پڑے گا. تو بہرحال کم عمری میں اس طرح سے، کیونکہ یہی بچے جو بعد میں نوجوان بنیں گے تو پھر وہ ایسے عفت مآب نوجوان نہیں بنیں گے کہ نگاہ کو جھکانے والے نوجوان، کیونکہ ان کی شرم حیا جھجک سب ختم ہو چکی تھی، بے شرمی کی حدود میں چلے جاتے. اور بہت سارے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ آج کل مروب ہوتے ہیں، اور مروب ہونا بھی چاہیے، ان کا کردار بھی ایسا ہے حزب اللہ والوں سے. تو ان کی خود ٹریننگ بھی دیکھیے، وہ خالی صرف انہوں نے فوجی ٹریننگ ہی نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے نماز شب کے وہ پابند ہیں، تسبیحات کے وہ پابند ہیں، اس تمام اس سے گزرنے کے بعد وہ اس قابل ہوئے. لیکن شروع سے اگر لہو و لعب کا شکار ہو جائیں تو کبھی ایسا مجاہد بن بھی نہیں سکتا. اور ہمارے نوجوان زیادہ تر تعداد ایسی ہے جو لہو و لعب کے ساتھ مجاہد بننے کی فکر میں نہیں. ایسا نہیں، علم بھی حاصل کرنا پڑے گا، تقوی حاصل کرنا پڑے گا، پھر اس کے ساتھ ایک مجاہدانہ کردار ہوتا. وہ اکبر الہ آبادی کہتے تھے نا کہ شمشیر زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے، شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے. تو شمشیر زن کا یہ ہو رہا ہے کہ شمشیریں چھپائی جا رہی ہیں، اور زن یعنی مردانہ کردار جو ہے اور جو ایک اس کا شجاعانہ کردار وہ لوگوں کا کم ہوتا جا رہا ہے، اور زن کو نکالیے، خواتین جو ہیں وہ گھروں سے باہر آ رہی ہیں. تو بہرحال، اور آپ حیران ہوں گی کہ کچھ ہی عرصے پہلے جو فاکس نیوز کی جو ایک نیوز تھی، اگر آپ لوگ کہیں کہ بھائی آپ تو ایسا حسن زن ہمارا نہیں ہے پاکستانی قوم کے اوپر اب رہا کہ جناب کہ یہ خبر غلط ہو سکتی ہے. بہرحال کچھ عرصے پہلے کی سروے رپورٹ تھی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فحش ویب سائٹس کو سرچ کرنے میں پاکستان کا پہلا نمبر. یعنی اس طرح کی برائی. تو نوجوان اس چکر کے اندر جو ہے وہ ہمارے لگے ہوئے ہیں، تو وہ کہاں تقوی و پرہیزگاری کی بات جو ہے وہ سن پائیں گے. ان کو اس طرف لانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے ہر وقت موبائل فون کا ہاتھ میں رکھنا. ایک تو یہ بھی کہ ریڈیشن بہت نکلتی ہیں، اور خاص طور پر اگر بیٹری لو ہے تو ریڈیشن اور زیادہ اس وقت ہوتی. کم لو بیٹری والی تو خاص طور پر جو اوپر کی جو پاکٹ ہوتی ہے اس میں تو جو دل سے قریب ہوتی ہے اس کو بھی منع کیا جاتا ہے. تو ہر وقت ہاتھ سے لگائے رکھنا، حتیٰ کہ بہت سے لوگ تو جناب سوتے میں بھی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ موبائل فون کے اوپر ہاتھ رہے. اور بہت سے افراد تو ایسے بھی ہیں کہ جناب وہ کوئی کام کرتا کہ نماز پڑھنے کے درمیان بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اتنا عادی ہو گئے ہر وقت موبائل فون رکھنے کے، نماز میں بھی مثلا چین نہیں تھا نا. وہ ایک صاحب کے وہ اچھا اس سے پھر پرابلمس ہو رہی. ایک مریض کو لائے گیا، کسی جگہ پڑ رہا تھا کہ اسپتال میں سے دونوں کان جلے ہوئے تھے. ڈاکٹر نے کہا یہ کیا کیا؟ کہنے لگے میں استری کر رہا تھا، بیچ میں فون بجا، میں نے کان سے استری لگا لی غلطی سے. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک دفعہ تو صحیح ہے، ایک کان پہ دوسرا کان کیوں جلا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا کیا میں ایمبولینس کو فون کر کے بھی نہ بلاتا، اور دوسرا ایمبولینس کو فون کرنے کے لیے کان جلا ہوا ہے دوسرا. تو بہرحال تو اس کے نقصانات ہیں. غائب دماغی لوگوں کو ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں آج کل ہر کوئی کہتا نظر آ رہا ہے بھائی ہمارے جو ہے وہ حافظہ بڑا کمزور ہو گیا. بھائی حافظہ کمزور اس وجہ کہ غیر ضروری معلومات اس مغز میں بھر رکھی، اس وجہ سے حافظہ کمزور ہو. نہیں، جو معلومات آپ کو نہیں درکار ہیں آپ وہ رکھے چلے جا رہے ہیں دماغ کے اندر، اور اچھی معلومات کو نکال رہے ہیں. تو اب دیکھیے بہرحال یہ ہے کہ جو موبائل فون ہے یہ ہے بہت اچھی ایجاد، لیکن اس کے غلط استعمال نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، بلکہ اس کا گناہ کا دائرہ تنہائی کے اندر بھی بڑھا دیا. دیکھیے پہلے والدین بہت زیادہ کنسرن ہوتے تھے اور اولاد کے گھر سے باہر جانے پہ بہت پریشان ہوتے تھے. اب گھر سے باہر جانے پر بھی پریشان ہیں، اور اولاد گھر میں رہے کمرے میں تب بھی پریشان ہے، وہ تب بھی بے سکون ہے. کہ پہلے اب یہ ہوگا کہ کمپیوٹر پہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کے کوئی حرام چیز نہ دیکھ رہا اس پہ پریشان ہے، فون پہ کوئی حرام استعمال نہ کر رہا اس پہ پریشان ہے، باہر نکلنے بھی پریشان ہے، گھر میں رہنے پر بھی پریشان ہے. اس ایجاد کے غلط استعمال نے اصل میں خیر و شر کے پیمانے بھی بدل دی. سونے جاگنے کے اوقات جو ہیں لوگوں کے وہ بھی خراب کر دی. عفت، حجاب، وزاداری، شرم، جھجک، حدود و قیود، یہ سب سے انسان عاری ہوتا جا رہا ہے. ایس ایم ایس پہ جو چاہیں لکھ دیں، گالیاں لکھ دیں، فحش باتیں لکھ دیں، برے الفاظ لکھ دیں. فیس بک پہ بھی نوجوان یہ کرتے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ لکھنے کا بھی حکم وہی ہے جو سامنے کا ہے.
مثلا کبھی ہم پوسٹ اپنی لگاتے ہیں مدرسے کی کسی مسئلے پہ اعتراض ہو تو کوئی اعتراض ویسے کرے شائستہ الفاظ میں، نہیں گالیاں دینے پہ اتر آتے ہیں، فوراً بدتمیزی کے اوپر مثلا اتر آتے ہیں، گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں. یہ اخلاق ہوتا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں لکھتے بھی ہم ان کو کہ بھائی یہ صفحہ علمی ہے، یا قرآن و احادیث اور مسائل شریعت ڈسکس کیے جاتے ہیں، اپنے قلم کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو. یہ کوئی تھڑا یا قہبہ خانہ یا کوئی چائے خانہ نہیں ہے کہ جو جس کے منہ میں آئے کہتا چلا جائے اس کے اندر آ کر. تو یہ بڑے پیمانے پر اس کے ذریعے بہت سارے گناہوں کے اندر بھی یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. عاشقی اور گھروں سے فرار اور تباہی اور وقت کا ضیاع اور پڑھائیاں متاثر اور اولاد اور والدین کے درمیان جو ہے نا خلیجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور نوجوان بجائے کہ جسمانی ورزشوں کے وہ جو کونوں میں بیٹھ کر بس اسی موبائل فون سے انہوں نے دل لگایا ہوا ہے. اور صحت کے اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. جائیے یہ بھی کبھی جا کے پڑھ لیں. کہا جاتا ہے کہ جو اس کا موبائل فون جہاں سے آپ بات کرتی ہیں اور جس میں اس کی جگہ سے جہاں سے آواز جاتی ہے، جو اس کا ماؤتھ پیس ہوتا ہے، اس پر اتنے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو باتھ روم کا جو ٹوائلٹ سیٹ ہے کموڈ کی، اس سے بھی زیادہ جراثیم اس کے اوپر ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے اور زیادہ گناہوں کا اس ایجاد کے ذریعے جو اور چیزیں جو اس کو غلط استعمال بم دھماکے سے کی جا رہے ہیں. کسی مقدس مقامات اب عراق ایران جائیں، اس کو وہاں پہ لے جانے کے اوپر پابندی ہے. اور اگر کوئی اور قانوناً بہت سی جگہوں کے اوپر پابندی کی گئی قانوناً، تو اگر قانون میں ایک چیز آ جائے تو بہت سے نوجوان پھر بھی چھپا کر اندر حرموں کے اندر لے جاتے ہیں، تصاویر کھینچتے ہیں. اگر وہاں پر یقین ہے ان کو کہ قانوناً اس چیز کو منع کیا گیا تو خلاف قانون ایسی تصاویر کھینچنا بھی حرام ہو جائے گا. اور خاص طور پر دو چیزیں اور ایسی ہیں جو عورتوں کو کافی اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ تو عورتیں کوشش یہ کریں کہ نامعلوم اگر کوئی نمبر آ رہے ہیں تو خود نہ اٹھائیں. لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں، بھاگ کر جا کر فون اٹھاتی. اب معلوم ہے کہ آپ کو یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے ہماری، اس میں بہت بڑی تعداد اوباش اور لفنگوں کی ہے. تو ان کو عورتوں کو اٹھانے کے نتیجے میں فون کو ایسی نامناسب اور گندی باتیں ان کو سننی پڑ سکتی ہیں. تو مرد حضرات جو جانا پہچانا نمبر نہ ہو، اسے کوشش کریں کہ مرد حضرات اٹھائیں اور عورتیں اس سلسلے میں احتیاط کریں. اور دوسری احتیاط یہ کہ خواتین اپنی آواز کو ایسا نہ بنائیں، جو ہم نے پردے کے احکام میں بھی باتیں بیان کی تھی کہ اپنے آواز کو بہت باریک، لوچدار اور لبھانے والی اس قسم کی آواز بنائیں، بلکہ نسبتاً ایک سخت آواز رکھیں. بد اخلاقی والی نہیں، لیکن ایک سخت اپنی آواز کے کسی کی برائی کا خیال دماغ میں نہ آئے. تو یہ کچھ اس میں خاص طور پر باتوں کا خیال کرنا ہے. اچھا، کچھ اخلاقی چیزیں بھی ہیں جس میں ایک مسڈ کال کرنا. مسڈ کال کرنا ویسا تو حرام نہیں، لیکن کیا ہے اس سے دوسرا شخص اس پر ایک اخلاقی بوجھ آ جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بیلنس کا کوئی مسئلہ ہو یا پیسوں کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کو کال نہ کر سکے. ایک اخلاقی بوجھ آپ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ وہ آپ کو کال کرے. تو بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں، البتہ بہرحال حرام نہیں ہے. اسی طریقے سے موبائل فون کے جو گیمز ہیں، اس کے اوپر ایسے گیمز کھیلنا جس میں موسیقی لہوی آ رہی ہے وہ بھی حرام ہے. اور تاش اگر کھیلنا، عام حالات میں تاش کھیلنا بھی حرام ہے. کمپیوٹر کی اسکرین پہ جو تاش کھیلا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور موبائل فون کے اندر جو تاش کھیلنا وہ بھی حرام ہے. اور اکثر علماء کے نزدیک چیس بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، شطرنج. البتہ ایک فقہی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال یہ ایسے گیمز کھیلنا یا کچھ اور بھی گیمز یقیناً ایسے ہوں گے کہ جو کہ حرام ہوں گے، تو اس کی بھی انسان گیم میں کچھ تحقیق کر لے کہ جو اس کا جو مسئلہ ہے وہ پتہ کر کے پھر کھیلے. اسی طریقے سے فون کال اٹینڈ نہ کرنا، یہ بھی اخلاقیات کا ایک مسئلہ ہوگا کہ کوئی فون بار بار کیے جا رہا ہے. اگر آپ کو اطمینان ہے کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ عام طور پر فون آتا ہی رہتا ہے اس کا، لیکن بہرحال یہ کہ اخلاقاً ٹیلی فون کال کو عمومی حالات میں اٹینڈ کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے موبائل فون پہ جھوٹ بولنے کا مسئلہ، بعض اوقات کوئی بچہ اٹھا بھی لے تو اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ ابو ہیں. کہا کہ وہ ابو تو نہیں، جبکہ ابو سامنے ہی ہوتے ہیں. تو یہ موبائل فون کیا ہے، تو ابو موبائل فون گھر پہ چھوڑ گئے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو ابتدائی سے ہی حرام کام میں مبتلا نہ ہو. اسی طرح سے بلا ضرورت SMS کرنا، بلا ضرورت. دیکھیے اسراف و تبذیر میں بھی یہ چیز جا سکتی. مثلا کسی جگہ 10 کا نوٹ پڑا ہوا ہے، اگرچہ بہت ڈی ویلیو ہو گئی یہ بات، لیکن کیا ہم 10 کا نوٹ پھاڑ سکتے ہیں؟ یعنی 10 کے نوٹ کی ویسے کوئی حیثیت نہیں، 100 کے نوٹ کی حیثیت نہیں، 1000 کے نوٹ کی حیثیت ختم ہو گئی، لیکن ان کو پھاڑنے کی بھی اجازت نہیں. تو بہرحال بلا اسراف کہتے ہیں ضرورت کے موقع پہ زیادہ خرچ کرنا. اور اس کے مقابلے میں ایک اور ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں تبذیر.
یعنی بلا ضرورت خرچ کرنا. ضرورت نہیں مثلا نوٹ کو پھاڑ دینا, یا بہت سی چیزیں اور بھی آگے چل کر بھی آئیں گی اگلے لیکچرز میں, جس کے متعلق قرآن نے بھی کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو تبذیر کرنے والے ہیں, بلا ضرورت خرچ کرنے والے ہیں, شیطان کے بھائی. تو بلا ضرورت ایس ایم ایس نہ کریں. ابھی تو آپ نے سن ہی لیا کہ چیزیں اس طرح کی فارورڈ کرنا, اپنا وقت کو ضائع کرنا. اور یہ جو زبان اس سلسلے میں ٹیلی فون پہ استعمال ہو رہی ہے, موبائل فون پہ, اس کا بھی ایک محاسبہ ہو. کہا جاتا ہے کہ اس کا محاسبہ مستقل اس طرح سے زبان کو چلانا کہ ایک ایک لفظ جو زبان سے نکلتا ہے کوئی نہ کوئی لکھنے والا اس کو لکھ رہا ہے. تو اتنی گھنٹوں بیٹھ کر اس کے اوپر اس انداز کی بات کرنا, خاص طور پہ آج کل یہ چیز بہت ہو گئی, فری پیکیجز آ گئے. اب تو سنا ہے کہ حکومت نے شاید پابندی لگائی تھی, کیا ہوا اس کے بعد پتہ نہیں, کہ اب جناب یہ بس بات کرتے ہی جاؤ اور سب کہہ دو. یہ حرام کی ترویج میں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو بہرحال اب یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ موبائل فون کے اگرچہ فائدے ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی. جس طریقے سے شراب کے متعلق پروردگار نے کہا کہ اس کا گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے, اس کے البتہ فائدے بھی اس کے اندر ہیں, لیکن ہر چیز کا یہ نہیں کہ کسی کا فائدہ ہو لیکن اس وقت نقصان کیونکہ زیادہ ہے تو آپ کو اس کے استعمال کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا پڑے گا, کسی حرام کام میں استعمال نہ ہو. اسی طریقے سے سافٹ ویئرس کو بہت سارے نوجوان ہیک کر کے موبائل فون میں اپنے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے کسی کی اجازت کے بغیر سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کرنا موبائل فون کے اوپر, اگر یہ قانون کی خلاف ورزی اس میں ہو رہی ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. اسی طرح ایک مسئلہ آج کل وائی فائی کے سگنلز کو انٹرنیٹ کے ذریعے دوسروں کے وائی فائی سگنلز کو اپنے لیے استعمال کرنا. مثلا کسی نے پاس ورڈ نہیں ڈالا ہوا ہے اور آپ کے پاس وائی فائی کے سگنلز آ رہے ہیں تو آپ نے اس سے کنیکٹ کر کے اور اپنا جو ہے انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں, تو اس کا جواب یہ کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور یہ حرام ہے. کسی کے وائی فائی کے سگنلز کو کیونکہ اس کی ڈاؤن لوڈنگ متاثر ہو سکتی ہے اور اس کی اجازت اس کی ہو سکتا ہے اسپیڈ متاثر ہو جائے. اس میں نوجوان ویسے الگ سے اپنے تحقیق کریں, لیکن یہ کہ بہرحال جیسے اگر کسی نے گھر کا دروازہ کھول رکھا ہے یا گاڑی کے اندر چابی لگا رکھی ہے تو یہ تھوڑی کہ آپ اس کو کہ کس نے کیوں چابی لگائی تھی تو آپ لے اڑیں, یا مکان کا دروازہ اپنے گھر کا دروازہ کیوں کھولا ہوا تھا تو آپ اندر داخل ہو جائیں. تو اگر کسی نے پاس ورڈ نہیں بھی ڈالا ہوا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر وائی فائی کے سگنلز کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. اچھا, اسی طرح سے یہ تو بات ہو گئی. فون پر اگر تلاوت قرآن آپ سن رہے ہیں اور آیت سجدہ آ جائے تو کیا سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. اس طرح کی جو ریکارڈڈ چیزیں ہوتی ہیں اس سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا. لائیو اگر آ رہی ہو تو پھر واجب ہوتا ہے. البتہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ فقہا کا اختلاف بھی ہو جو ابھی فی الحال اس کو نہیں بیان کیا جا رہا ہے. جب اپنے موقع پہ مسئلہ آئے گا تو تب ہوگا. ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال, تو اس میں یہی مسئلہ ہے کہ اگر رش بہت زیادہ ہے یا حالات ایسے ہیں کہ اس وقت یہ ہائی وے پر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اور کسی ایکسیڈنٹ ہو جانے کا قوی احتمال موجود ہے تو پھر تو اس طرح سے کرنا جائز بھی نہیں ہوگا. اور اگر حکومت نے کوئی قانون بنا رکھا ہے تو خلاف قانون کوئی بھی کام کرنا یہ آغا سیستانی کے فتوے میں اور رہبر معظم کے فتوے میں بھی حرام ہے. دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال کرنا. تو اگر وہ نہیں بھی ہوگا, کچھ اور مراجع جو کہ اجازت بھی مثلا دیتے ہیں, خلاف قانون والی بھی اگر بات نہیں ہے تب بھی اگر جان کو خطرہ کا امکان ہے پہنچنے کا, کوئی نقصان پہنچنے کا, تو اس صورت میں بھی جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر سیف اینڈ ساؤنڈ ہے بالکل تو پھر اجازت ہے. اچھا, اسی طرح سے طویل فون کال جو عام طور پر کی جاتی ہیں اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. جتنی زیادہ لمبی آپ بات کریں گی خواتین تو اس میں اتنا ہی زیادہ گناہ میں پڑنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. 10-15 منٹ بعد بات کر لی, ساری باتیں ختم ہو گئی, اس کے بعد پھر ایک مخاطب کہتا ہے آپ سے اور سناؤ, اب مزید 15 منٹ اور سنا رہی ہیں, کوئی اب اور باتیں نکل آئیں, پھر 15 منٹ پھر بعد اور سناؤ. تو یہ اس میں غیبتوں کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے, رشتہ داروں کا مذاق اڑانا یا تجسس کرنا, اور فلاں کیا کر رہا ہے, پھر وہ فلاں کیا کر رہا ہے, وہ جو آپ کو کہانی سننے کو ملے گی اس کے اندر کتنے ہزاروں اور لاکھوں گناہ آ جائیں گے اس کے اندر. تو اور خود پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد کہ حسن اسلام لا یعنی باتوں کے ترک میں. تو یہ فضول قسم کی بات بھی اگر آپ کر رہی ہیں تو اس میں وقت آپ کا ضائع ہو رہا ہے, حرام میں پڑنے کے امکانات. البتہ دیکھیے, موبائل فون کو صحیح معنوں میں اگر استعمال کیا جائے تو اس کے آپ بہت زیادہ ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں. مثلا والدین سے حسن سلوک, والدین کسی اور جگہ پر ہیں
اور ان سے آپ فون پہ اگر بات کر رہے ہیں وہ آپ سے راضی ہوں گے, خوش ہوں گے, آپ کو دعائیں دیں گے, اور حسن سلوک کے والدین سے قرآن پر جو حکم ہے اس پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا صلہ رحمی کر سکتے ہیں. بہت سے رشتہ داروں سے مصروف زندگی ہونے کی وجہ سے آپ کی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی, آپ نے ٹیلی فون پہ خیریت دریافت کر سکتے ہیں. آپ کی عمر بھی بڑھے گی, رزق بھی بڑھے گا, اور بہت سارے فائدے ہوں گے. اسی طریقے سے مرحوم کی تعزیت کی جا سکتی ہے, اس کا بھی ثواب لیا جا سکتا ہے. تیمارداری بیمار کی کرنا جانا پاسبل نہیں ہے, اگر اس کے پاس تو کم سے کم فون پہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. مبارکبادیں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کی مبارکباد ہے, امتحان میں کامیابی کی مبارکباد ہے, کوئی حج و زیارات سے واپس آیا اس کی مبارکباد ہے, رمضان اور عید کی مبارکبادیں ہیں. اس طرح سے البتہ ایک جو خاص نقصان ہے وہ ایس ایم ایس کی وجہ سے جو ہو رہا ہے, ٹیکسٹ میسیجنگ کی وجہ سے, وہ زبان جو ہے وہ تہذیب سے بہت عاری ہوتی چلی جا رہی, چاہے وہ فیس بک ہو یا مثلا ایس ایم ایس ہو. ایک تو لینگویج ایسی, اس کے اندر جو شارٹ فارم استعمال ہو رہی ہے اس سے اسپیلنگ خراب ہو رہی ہے, تحریر خراب ہو رہی ہے. یقین کیجئے کہ نوجوان ایک صفحہ بھی اردو یا انگریزی کا صحیح طور پر نہیں لکھ پا رہے, حتیٰ کہ جو گریجویٹ ہیں, ماسٹرز ہیں, پی ایچ ڈی تک کے خطوط آتے ہیں. اور رائٹنگ اگر آپ ان کی دیکھ لیں, پہلے کتنی زیادہ توجہ اس پہ دی جاتی تھی. رائٹنگ ایسی جیسے کسی مکوڑے اور چیونٹے کو انک میں ڈبو کے کاغذ پہ چھوڑ دیا, ایسی تو رائٹنگ, اور اس کے اتنے بے ربط بالکل جملے, اور گرامر بالکل غلط, اور الفاظ کا چناؤ تو ہے ہی نہیں کچھ بھی. تو اس سے یہ بہت بڑی خرابی آ رہی ہے, اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کی لکھنے کی وجہ سے لوگوں کی تحریر بھی خراب ہو رہی ہے اور الفاظ بھی خراب. میں نے بہت سارے بچوں اور ان کو بھی دیکھا, کیونکہ ہنسنے کی بھی اگر بات ہے تو وہ صرف بہت سنجیدہ شکل بنا کے لول کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں. مثلا ارے بھائی جو موقع بھی تھا اس میں بھی آپ جو ہے وہ آپ نے اس طرح کے ایبریویشن استعمال کرنے شروع کر دی. خیر, تو موبائل فون کے اندر ایک مسئلہ اور بھی ہے, وہ تظاہر اور فخر و مباحت کا. بس یہ آخری بات رہ گئی, فخر و مباحت, شو مارنا, اسٹیٹس سمبل جو ہے بن گیا مہنگے مہنگے موبائل رکھنا, اور یہ سخت اخلاقی برائی اس طرح سے کرنا. تو بہرحال اس سے بھی انسان کو شو بازی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے, اپنی ضرورت کے مطابق چیز رکھے, اور لوگوں کو یہ دکھاوا, ریاکاری, تظاہر, فخر و مباحت, پومپ اینڈ شو اور اس طرح کا جو اسٹیٹس سمبل ہم نے اس کو بنا لیا ہے, اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے. تو بہرحال مختصر آخر میں بات بس یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ موبائل فون واقعی ایک بہترین ایجاد ہے, لیکن خود کو اس کے تمام نقصانات سے بچا کر اس سے فائدے اٹھانا یہ عقل مندی ہے. یہ آپ کی سہولت کے لیے ایجاد کیا گیا ہے, آپ پر حکومت کے لیے نہیں. غلام کو آپ آقا نہ بنائیں, اس کی فقہی اور اخلاقی جو مسائل ہیں اس کے اوپر عمل کریں. اور یہ فقط اسی ایجاد کا مسئلہ نہیں ہے, کمپیوٹر کا بھی یہی مسائل ہیں, انٹرنیٹ کے بھی یہی ہیں, اور دیگر ایجادات کے بھی یہی احکامات ہیں. اور یہ ایک نعمت خدا ہے ایک لحاظ سے, اس کو خدا کی اطاعت میں استعمال کریں, اور اس میں خدا کی نافرمانی میں اس کو استعمال کر کے کفران نعمت کا گناہ اپنے سر پہ مول نہ لیں. انشاءاللہ اطاعت خدا کی نیت سے اس نعمت میں مزید اضافہ ہوگا, اور کفران نعمت سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملی ہوئی نعمتیں بھی پروردگار واپس لے لیتا ہے. تو بہرحال پروردگار عالم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو آج کی حد تک اس موضوع کے اوپر جتنے بھی ممکنہ مسائل تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے. انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے مسائل کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء